آج ہم سمکرن کی کتاب نسل کشی بری ہے، فلسطین، یہودی تاریخ اور اجتماعی آزادی پر نوٹس۔ جی، یعنی جینوسائیڈ بیڈ نوٹس آن پیلسٹائن جوش ہسٹری اینڈ کلیکٹیو لبریشن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ کتاب واقعی اہم ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں غیر متوقع آواز کی طرف سے آئی ہے۔ سم کرن ایک سائنس فکشن مصنف ہے جو خود کو سیکولر یہودی بتاتے ہیں اور فلسطین کی آزادی کے حامی ہیں۔ اچھا۔ اکتوبر 2023 کے بعد وہ سوشل میڈیا پر ایک بہت بااثر آواز بن کر ابھرے۔ اور کتاب کا عنوان ہی بہت سیدھا اور چونکا دینے والا ہے، جینوسائیڈ بیڈ، نسل کشی بری ہے۔ کیا کتاب کا بنیادی پیغام بس اتنا ہی سادہ ہے یا اس میں کچھ اور گہرائی ہے؟ عنوان بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن کرن کا استدلال یہ ہے کہ یہ بنیادی انسانی سچائی کہ نسل کشی انتہائی بری چیز ہے، صہیونی پروپیگنڈا جسے وہ ہسپارہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے اتنی الجھا دی گئی ہے ہسپارہ، جی ہاں، کہ بہت سے لوگ غزہ میں ہونے والے واقعات کو اس نام سے پکارنے میں ہچکچاتے ہیں۔ تو کتاب اسی پروپیگنڈا کو بے نقاب کرنے اور اجتماعی آزادی یعنی کلیکٹیو لبریشن کا راستہ دکھانے کی ایک کوشش ہے۔ تو آج ہم کن حصوں پر بات کریں گے؟ آج ہم کتاب کے پیش لفظ یعنی فارورڈ، پہلے حصے کا تعارف پارٹ 1 انٹرو، پھر دوسرے حصے کا تعارف پارٹ 2 انٹرو اور دوسرے حصے کے پہلے باب پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس باب کا عنوان ہے Who are you to speak on Israel؟ یعنی آپ کون ہوتے ہیں اسرائیل پر بات کرنے والے؟ صحیح۔ تو آئیے مصنف کے سفر سے شروع کرتے ہیں۔ ایک سائنس فکشن مصنف جو تاریخ دان یا مشرق وسطی کے ماہر بھی نہیں ہے، وہ اس موضوع پر لکھنے تک کیسے پہنچے؟ ان کے پس منظر میں ایسا کیا خاص ہے؟ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ کرن خود واضح کرتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر پیٹری لینیل یہودی ہیں، یعنی ان کی یہودی شناخت والد کی طرف سے ہے، والدہ کی طرف سے نہیں۔ اچھا، یہ پیٹریلینیل والی بات اہم ہے۔ جی، اور ان کے آباء و اجداد وہ 19ویں اور 20ویں صدی میں مشرقی یورپ سے آئے تھے، یوکرین، پولینڈ، روس، وہاں سے امریکہ آئے، فلسطین سے نہیں۔ اور وہ اس سہمنی نظریے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے یہودیوں کا فلسطین کی زمین سے کوئی پیدائشی یا کوئی روحانی حق ہے۔ وہ خود کو بک انفلوئنسر کہتے ہیں جو اپنے ناولز کی تشہیر کے لیے سوشل میڈیا استعمال کر رہے تھے۔ تو پھر یہ کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ کیا یہ ان کی اپنی پہل تھی؟ نہیں، یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ انہیں فلسطینی امریکن پبلشر ہنا مشبک نے یہ کتاب لکھنے کی دعوت دی تھی۔ ہنا مشبک، انٹرلنک پبلشنگ والی؟ وہ امریکہ میں واحد فلسطینی ملکیت والا پبلشر ہے۔ کرن بتاتے ہیں کہ انہیں شدید امپوسٹر سنڈروم محسوس ہوا، مطلب خود کو اس کام کا اہل نہ سمجھنا۔ ظاہر ہے، ایک غیر فلسطینی ہوتے ہوئے۔ بالکل، لیکن ہنا نے انہیں قائل کیا، اور کرن کے پاس کچھ منفرد چیزیں تھیں بھی۔ وہ برسوں سے جوش وائس فار پیس یعنی JVP جیسے اینٹی صہیونی یہودی گروپس میں شامل تھے۔ جی۔ انہوں نے 17ویں صدی کی یورپی یہودی تاریخ پر کچھ تحقیق بھی کی تھی جو ان کے مطابق صہیونی بیانیے کو چیلنج کرتی ہے، اور ایک سابق صحافی اور استاد ہونے کے ناطے ان میں پیچیدہ خیالات کو واضح طور پر بیان کرنے کی صلاحیت تھی۔ کتاب کے بنیادی پیغام جینوسائیڈ بیڈ پر واپس آتے ہیں۔ مصنف اس پیغام کو کس طرح پیش کرتے ہیں؟ کتاب کی ساخت کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب کا مقصد بالکل واضح ہے، اس پروپیگنڈا کی دیوار کو گرانا جس نے غزہ میں ہونے والی نسل کشی کو مغربی دنیا کی نظروں سے اوجھل کر رکھا ہے۔ کتاب 3 حصوں میں بٹی ہے۔ 3 حصے؟ جی، پہلا حصہ ان کے ذاتی سفر کی کہانی ہے کہ وہ کیسے اینٹی صہیونی کارکن بنے۔ دوسرا حصہ، جس کا عنوان ہے آنسرنگ ہسبرا، وہ صہیونی پروپیگنڈا کے 9 عام حربوں یا ستون کا تجزیہ کرتا ہے۔ اچھا، 9 ستون؟ ہاں، اور تیسرا حصہ اجتماعی آزادی یعنی کلیکٹیو لبریشن کے لیے ان کے ویژن کو پیش کرتا ہے، اور آخر میں غزہ سے کچھ آوازیں بھی شامل ہیں۔ یہ فلسطین کے لیے انفلوئنسر بننے کا سفر آپ نے کہا غیر ارادی تھا۔ کیا مصنف اس نئے کردار کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں؟ جی بالکل، وہ کھل کر لکھتے ہیں کہ یہ کردار ان پر کیسے تھوپ دیا گیا اور وہ اس ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔
وہ خود کو کوئی ہیرو نہیں سمجھتے اور اپنی جو نسبتاً محفوظ اور پریولیجڈ یعنی مراد یافتہ پوزیشن ہے اس کا فلسطینیوں کے روزمرہ کے تجربات سے موازنہ کرتے ہوئے اپنی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ مطلب سوشل میڈیا پر؟ ان کا سوشل میڈیا سفر تو اپنے سائنس فکشن ناولز بیچنے کے لیے شروع ہوا تھا، لیکن 7 اکتوبر 2023 نے سب کچھ بدل دیا۔ 7 اکتوبر 2023 کے واقعات اور اس کے بعد کے حالات نے ان کے نقطہ نظر اور ان کی آن لائن موجودگی کو کیسے متاثر کیا؟ وہ لکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد ان کی سوشل میڈیا فیڈ جیسے 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف فلسطینی مزاحمت کے حامی تھے جو غزہ کے محاصرے کو توڑنے پر، جسے وہ پریزن بریک کہہ رہے تھے، ایک طرح سے خوشی منا رہے تھے۔ جی۔ دوسری طرف شدید مذمت تھی اور اسرائیلی پرچم لہرائے جا رہے تھے۔ کرن کہتے ہیں کہ وہ منطقی طور پر تو دونوں رد عمل سمجھ سکتے تھے، لیکن جذباتی طور پر وہ نہ تو فلسطینی حملوں پر خوش تھے اور نہ ہی مغربی میڈیا کی ابتدائی رپورٹس پر پوری طرح یقین کر رہے تھے۔ انہیں شک تھا؟ ہاں، انہیں شبہ تھا کہ خبروں میں مبالغہ آرائی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعد میں ثابت بھی ہوا، اور انہیں اسرائیل کی طرف سے آنے والے شدید رد عمل یعنی نسل کشی کا خوف تھا۔ تو شروع میں وہ ہچکچا رہے تھے بولنے سے؟ جی، شروع میں وہ خود کو فلسطین پر بات کرنے کا اہل نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ وہ جوئش وائس فار پیس کے ہیوسٹن چیپٹر کے بانی رکن تھے۔ تو پھر وہ خاموشی توڑ کر بولنے پر کیسے مجبور ہوئے؟ وہ پہلا قدم کیا تھا جس نے انہیں لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیا؟ پہلا قدم 8 اکتوبر کو ایک بہت سادہ سی ویڈیو تھی جس میں انہوں نے لوگوں کو فلسطین کے بارے میں کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیا، جیسے جو سیکو کی گرافک ناول پیلسٹائن۔ اچھا۔ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی، لیکن کچھ یہودی دوستوں نے انہیں دھوکے باز کہا کہ وہ فلسطینی نقطہ نظر کو کیوں فروغ دے رہے ہیں۔ اس تنقید کے جواب میں 9 اکتوبر کو انہوں نے ایک اور ویڈیو پوسٹ کی جس کا کیپشن تھا جوئش آتھر سپیکس۔ اس میں انہوں نے صرف یہ اپیل کی کہ فلسطینیوں کو انسان سمجھا جائے۔ صرف اتنی سی بات؟ جی، اور یہ ویڈیو دھماکہ خیز طور پر وائرل ہوئی۔ 20 ملین سے زیادہ ویوز، لاکھوں نئے فالوورز ملے، لیکن اس کی قیمت چکانی پڑی۔ کیا قیمت؟ یہ جاننا اہم ہے کہ اس قسم کی آواز اٹھانے کے ذاتی نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ قیمت بہت زیادہ تھی۔ شدید نفرت انگیز پیغامات، جان سے مارنے کی دھمکیاں، قریبی دوستوں اور رشتہ داروں سے تعلقات کا خاتمہ، یہودی کمیونٹی کے کچھ حصوں سے مکمل علیحدگی، انہیں شدید اینگزائٹی اور ایگورا فوبیا ہو گیا، یعنی کھلی جگہوں یا ہجوم کا خوف جس کی وجہ سے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ یہ تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ جی، یہاں تک کہ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہونے والے بچے کے لیے جو نام سوچے تھے وہ بھی ترک کرنے پڑے کیونکہ ان ناموں والے لوگوں کی طرف سے انہیں گالیاں اور دھمکیاں مل رہی تھیں۔ انہیں اپنی کتاب کا ٹور منسوخ کرنا پڑا، اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کی فکر تھی۔ یہ تو بہت سنگین ذاتی اور پیشہ ورانہ قیمت ہے۔ جی، لیکن کرن فورن یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ان کی تکالیف وہ فلسطینی مصنفین اور صحافیوں جیسے ادینیہ شبلی یا ہنا مشبک یا غزہ میں بیسان اودا، ان کو جو خطرات درپیش ہیں، سینسرشپ اور تشدد کا سامنا ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ بالکل، اور اس کے مثبت پہلو بھی تھے۔ ان کے فالوورز نے غزہ کے لیے $500,000 سے زیادہ چندہ جمع کیا۔ انہیں انٹرلنک سے یہ کتاب لکھنے کا موقع ملا جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بامانی کام کہتے ہیں، اور انہیں بیسان اودا جیسی شخصیات سے پذیرائی ملی جو ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ تبدیلی، یہ آواز اٹھانا، یہ راتوں رات نہیں آیا ہوگا۔ کیا وہ اپنے نظریاتی سفر کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں؟ مطلب اس مقام تک پہنچنے کا سفر؟ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ سفر کافی عرصے سے جاری تھا۔ بچپن میں ماحولیاتی تبدیلی پر پریشانی، کلائمیٹ انگزائٹی جسے کہتے ہیں، پھر امریکی سیاست سے مایوسی، خاص طور پر برنی سینڈرز کی 2016 کی ناکام مہم کے بعد۔ اس کے بعد انہوں نے بائیں بازو کی سیاست اور خاص طور پر سیاہ فام ریڈیکل سوچ یعنی بلیک ریڈیکل تھاٹ کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ اسی دوران وہ اینٹی صہیونی یہودی حلقوں میں شامل ہوئے اور آخرکار ہیوسٹن میں JVP چیپٹر کی بنیاد رکھی۔ تو وہ نظریاتی طور پر تیار تھے ایک طرح سے۔ جی، تو 7 اکتوبر کے واقعات نے انہیں ایک ایسے وقت میں پکڑا جب وہ نظریاتی طور پر تیار تھے لیکن عوامی سطح پر بولنے سے ہچکچا رہے تھے۔ یہ پس منظر سمجھنا واقعی اہم تھا۔ اب کتاب کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، آنسرنگ ہزبارہ۔ ہزبارہ کیا ہے اور مصنف اس کا مقابلہ کرنے کی کیا حکمت عملی بتاتے ہیں؟ ہزبارہ، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، اسرائیلی حکومت اور اس کے حامیوں کی طرف سے پھیلائے جانے والے پروپیگنڈا کے لیے عبرانی لفظ ہے۔ کرن اسے بلشٹ کا پہاڑ کہتے ہیں۔
सीधी बात। जी, झूठ, आधे सच और गुमराह कुन बातों का एक अंबार जिसका मकसद इजराइल के कब्जे, जमीन चोरी, नस्ली सफाई, नस्ल परस्ती और अब नस्ल कुशी की हकीकतों पर पर्दा डालना है। तो किरण का क्या मानना है? इसका जवाब देना क्यों जरूरी है? किरण का मानना है कि इस हज़बारा का मुनज़्ज़म तरीके से जवाब देना आज़ादी की जद्दोजहद का एक लाजमी हिस्सा है। तो जवाब देने की हिकमत अमली क्या है? क्या हर मनफी कमेंट का जवाब देना चाहिए? ये तो मुमकिन नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। किरण कहते हैं कि इनफरादी कॉमेंट्स पर तवानाई ज़ाया करने के बजाय जो अक्सर बोट्स होते हैं या ऐसे कट्टर सुहयूनी जिनका जहन बदलना नामुमकिन है, सही। उसके बजाय हमें हिसाबारा के बार बार दोहराए जाने वाले नमूनों यानी पैटर्न्स या हरबों को पहचानना चाहिए, फिर उन हरबों की वजाहत और तरदीद करते हुए मवाद बनाना चाहिए, जैसे वीडियोस, ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो शायद अभी तजब्जुब का शिकार हों या सिर्फ मालूमात चाहते हों। मकसद है कि मिलकर इस बुलशिट माउंटेन को बराबर किया जाए। बिल्कुल, इज्तिमाई कोशिश से। दूसरे हिस्से का पहला बाब एक बहुत आम हरबे पर है। आप कौन होते हैं इसराइल पर बात करने वाले? हु आर यू टू स्पीक ऑन इज़राइल? ये सवाल तो बहुत सुनने में आता है, तनकीद करने वालों को चुप कराने के लिए। मुसन्निफ इस हरबे को कैसे खोलते हैं? जी, ये सवाल कई शक्लों में आता है, जैसा कि आपने कहा। आपका इससे क्या लेना देना? क्या आप कभी वहां गए हैं? अमरीकियों को दूसरों के मामलात में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जे व्हाट अबाउटिज्म का इस्तेमाल के फलां जगह भी तो जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, आप सिर्फ इसराइल पर ही क्यों बोलते हैं? किरण इस हरबे को समझने के लिए फलसफी ओलोफीमी ओतायो का हवाला देते हैं। उनका तसव्वुर है एलीट कैप्चर, और किरण इसे अल्तवा की सियासत या डेफरेंस पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। डेफरेंस पॉलिटिक्स ये क्या है? ये कैसे काम करती है? थोड़ा समझाइए। डेफरेंस पॉलिटिक्स का मतलब है कि लोगों को ये सिखाया जाए कि वो अपनी तवज्जो, अपने वसाइल और फैसला साजी का इख्तियार उन लोगों के हवाले कर दें जिन्हें उनसे ज्यादा पसमानदा या मजलूम यानी मार्जिनलाइज्ड समझा जाता है। सादा अल्फाज में? सादा अल्फाज में, जो सबसे ज्यादा मजलूम है बस उसकी बात आंख बंद करके मान लो। तायो कहते हैं कि ये असल में शनाख्त की सियासत यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर अशराफिया के कब्जे, एलीट कैप्चर का नतीजा है। शनाख्त की सियासत तो अहम समझी जाती है ना? हाँ, इसका आगाज तो कॉम्बे की रिवर कलेक्टिव जैसी स्या फार्म फेमिनिस्ट लेस्बियन तंजीमों ने किया था, ताकि वो अपने मुनफरिद तजर्बात की बुनियाद पर बात कर सकें। उनका मकसद दूसरों को चुप कराना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज को शामिल करना था। लेकिन वक्त के साथ ताकतवर तबकों ने इस नजरिए को तोड़ मरोड़ कर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसकी अमली मिसालें क्या हो सकती हैं? ये डेफरेंस पॉलिटिक्स फिलिस्तीन के मामले में कैसे इस्तेमाल होती है? कई मिसालें हैं, जैसे नस्ल कुशी पर इसराइल पर तनकीद को ये कहकर रद्द करना कि यहूदी खुद तारीखी तौर पर मजलूम रहे हैं, हॉलोकॉस्ट का हवाला देकर। जी। या इसराइल का अपनी फौज को एलजीबीटी दोस्त के तौर पर पेश करना, जिसे पिंक वॉशिंग कहते हैं, ताकि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाई जा सके। करन अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की मिसाल भी देते हैं। अच्छा, वो क्या थी? उन्होंने नस्लकशी के खिलाफ एहतजाज करने वाले तुलबा को ये कह के डांटा था कि मैं बात कर रही हूं, गोया उनकी शनाख्त सियाह फार्म जनूबी एशियाई खातून उन्हें तनकीद से बालातर बनाती है। तायो के मुताबिक ये हरबा लोगों को उनकी इनफरादी शनाख्तों में कैद कर देता है, मुख्तलिफ मजलूम ग्रोहों के दरमियान मुमकिना यकजहगी को तोड़ता है, और असल तब्दीली जैसे ताकत के ढांचे को बदलना, इसके बजाय अलामती चीज़ों रिप्रेजेंटेशन पर तवज्जो मरकूज करवाता है। तो तायो उस डेफरेंस पॉलिटिक्स के मुतबादिल के तौर पर क्या तजवीज़ करते हैं? तायो तामीरी सियासत या कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यानी ऐसी सियासत जिसका मकसद ताकत बनाना, बिल्डिंग पावर, ठोस नताइज हासिल करना और दुनिया को मादी तौर पर बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करना हो। ये शनाख्त को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं करती, लेकिन उसे हतमी मेयार नहीं मानती। और शहयूनी प्रोपेगेंडा करने वाले इस डेफरेंस पॉलिटिक्स को फलस्तीन के मामले में कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला लगता है। बिल्कुल, ये बहुत चालाकी से इस्तेमाल होता है। अगर आप यहूदी नहीं हैं तो आपसे कहा जाएगा यहूदियों की सुनो, वो यहूद दुश्मनी को बेहतर समझते हैं। ठीक है। अगर आप एंटी सुहूनी यहूदी हैं जैसे करन, तो कहा जाएगा इसराइलियों की सुनो, वो जमीन पर रहते हैं। अगर आप एंटी सुहूनी इसराइली यहूदी हैं जैसे एक पैनलिस्ट हदार कोहेन जिनका जिक्र आएगा,
جی تو وہ کہیں گے نہیں فلاں مزراحی یا ایتھوپین صہیونی یہودی کی سنو، وہ زیادہ مظلوم ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس سے نکلنا مشکل ہے۔ تو کرن کا مشورہ کیا ہے؟ کرن کا مشورہ ہے کہ اس ڈیفرنس پالیٹکس کے جال کو پہچانیں اور اسے مسترد کریں۔ واضح طور پر بتائیں کہ آپ کیوں بول رہے ہیں۔ مثلاً کرن کہتے ہیں کہ وہ ایک امریکی یہودی کے طور پر بولتے ہیں جن کے ٹیکس ڈالرز ایک ایسی نسل کشی کی مالی معاونت کر رہے ہیں جو ان کے نام پر کی جا رہی ہے، اور یہ انہیں ناقابل قبول ہے۔ کرن نے اس ڈیفرنس پالیٹکس کا خود بھی تجربہ کیا، خاص طور پر ہنوکا ایونٹ کے دوران۔ کیا آپ اس واقعے کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم مثال لگتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم مثال ہے جو کرن تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پچھلے سال نومبر میں انہوں نے خانوکا کے یہودی تہوار کے موقع پر ایک آن لائن لائیو سٹریم ایونٹ کا اہتمام کیا۔ کیا نام تھا ایونٹ کا؟ عنوان تھا "All I want for Hanukkah is a free Palestine"۔ مجھے خانوکا پر صرف آزاد فلسطین چاہیے۔ اس میں کرن کے علاوہ کئی اور یہودی اینٹی صہیونی کانٹینٹ کریٹرز شامل تھے جو 7 اکتوبر کے بعد متحرک ہوئے تھے۔ ایونٹ کا اعلان ہوتے ہی کیا ہوا؟ یقیناً کچھ رد عمل آیا ہوگا۔ فوراً ہی کرن کو انسٹاگرام پر ڈی ایمز میں تنقید ملنا شروع ہو گئی۔ کئی اکاؤنٹس جنہوں نے خود کو فلسطینی آرگنائزر ظاہر کیا لیکن جن کی اصلیت مشکوک تھی۔ اچھا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ایونٹ غیر ضروری طور پر یہودی آوازوں کو مرکزیت دے رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایونٹ منسوخ کیا جائے، کہا کہ کچھ پینلسٹ مسئلہ دار ہیں، پرابلمیٹک ہیں۔ خاص طور پر کسی کو نشانہ بنایا گیا؟ جی، خاص طور پر شدید اور ذاتی حملے ایک اسرائیلی پینلسٹ ہدار کوہن پر کیے گئے۔ وہ پینل کے واحد عرب یعنی مزراحی یہودی تھی۔ انہیں سیونی سیٹلر کہا گیا، حالانکہ وہ اینٹی سیونی ہیں، اور نارملائزر کہا گیا، یعنی کوئی ایسا شخص جو قبضے کو معمول بنا رہا ہو۔ یہ تو سنگین الزامات ہیں۔ کیرن نے اس صورتحال سے کیسے نمٹا؟ ڈیفرنس پالیٹکس کا یہاں کیا کردار تھا؟ کیرن لکھتے ہیں کہ وہ شروع میں ڈیفرنس پالیٹکس کے دباؤ میں آ گئے تھے، چونکہ تنقید کرنے والے خود کو فلسطینی کہہ رہے تھے اور انہیں سکھایا گیا تھا کہ فلسطینیوں کی سنو، تو وہ ان کی بات ماننے کی طرف مائل ہوئے۔ تو انہوں نے ہدار سے پوچھا؟ ہاں، انہوں نے ہدار کوہن سے ان الزامات کے بارے میں باز پرس کی، جسے وہ بعد میں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن پینل کے دیگر ارکان، خاص طور پر میرا سٹرن اور ڈینیل ماٹا، نے مداخلت کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کرن کو سمجھایا کہ یہ تنقید دراصل صہیونیت مفادات کی خدمت کر رہی ہیں۔ ہدار کوہن جیسی آواز، ایک اسرائیلی عرب یہودی جو کھل کر اینٹی صہیونی ہیں، وہ صہیونی نیریٹو کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ وہ اس جھوٹ کو توڑتی ہیں کہ تمام اسرائیلی یا تمام یہودی صہیونی ہیں، اسی لیے ان پر حملے سب سے زیادہ شدید تھے۔ تو کیا وہ ایونٹ ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جی، ایونٹ ہوا، ہزاروں لوگوں نے دیکھا، رد عمل زیادہ تر مثبت تھا اور اس نے یکجہتی کو فروغ دیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں وہی تنقیدی اکاؤنٹس جنہوں نے پہلے صرف ہدار کو نشانہ بنایا تھا، اب تمام پینلسٹ بشمول کرن کو بدنام کرنے لگے۔ سب کو؟ جی، انہوں نے کرن پر جے وی پی کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے نارملائزر ہونے کا الزام لگایا۔ انہوں نے ایک اور پینلسٹ کیٹی بوگن کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر ان پر نسل کشی سے لطف اندوز ہونے کا الزام لگایا۔ باپرے! اس تجربے نے کرن کو سکھایا کہ اس قسم کی آن لائن تنقید، خاص طور پر جو شناخت کی بنیاد پر کی جاتی ہے، وہ کتنی غیر سنجیدہ، بدنیتی پر مبنی اور بعض اوقات براہ راست ہسپارہ ایجنٹس یا ان سے گمراہ ہونے والے کارکنوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اور تائی کے فریم ورک سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تائی کے فریم ورک کا استعمال کرتے ہوئے کرن کہتے ہیں کہ نیت چاہے جو بھی ہو، اس قسم کی کال آؤٹ تنقید کا نتیجہ، آؤٹ کم، صہیونی مفادات کو فائدہ پہنچانا اور تحریک کو کمزور کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شناخت کی سیاست یا مظلوم طبقات کی آوازیں اہم نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ ہمیں تنقیدی شعور استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، کرن کا نقطہ یہی ہے، فلسطینیوں کی آوازیں سننا لازمی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ فلسطینی کوئی یکساں گروہ نہیں ہے، مونولیت نہیں ہے، ان میں بھی مختلف سیاسی نظریات اور حکمت عملی ہو سکتی ہیں۔ اور جعلی اکاؤنٹ سے ہوشیار رہنا ہے۔ جی، ہمیں ان دراندازوں، انفلٹریٹرز اور جعلی اکاؤنٹس، ساک پپٹ اکاؤنٹس سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا جو تحریک میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کرن کچھ سوالات تجویز کرتے ہیں جو ہمیں کسی تنقید کا سامنا کرتے وقت خود سے پوچھنے چاہیے. جیسے کہ کیا یہ شخص یا گروہ کمیونٹی بنا رہا ہے یا توڑ رہا ہے؟ کیا ان کی توجہ طاقت بنانے اور ٹھوس نتائج حاصل کرنے پر ہے یا صرف اخلاقی پاکیزگی، مورل پیورٹی اور دوسروں کو نیچا دکھانے پر؟ کیا وہ زندگی اور موت کے حقیقی مسائل پر بات کر رہے ہیں یا صرف لوگوں کے احساسات اور الفاظ کے انتخاب پر اٹک گئے ہیں؟ یہ واقعی ایک پیچیدہ منظرنامہ ہے، خاص طور پر آن لائن ایکٹیویزم کی دنیا میں. الزامات، خاص طور پر نسل پرستی، یہود دشمنی یا اسلاموفوبیا جیسے سنگین الزامات لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے بہت طاقتور ہتھیار بن سکتے ہیں. جی ہاں، اور کرن کا بنیادی استدلال یہی ہے کہ ہمیں اس ڈیفرنس پالیٹکس کے جال سے نکل کر کنسٹرکٹیو پالیٹکس کو اپنانا ہوگا. مقصد اتحاد بنانا، طاقت جمع کرنا اور ایک دوسرے کے لیے غلطی کی گنجائش یعنی گریس رکھنا ہونا چاہیے. غلطیاں تو ہوتی ہیں. بالکل، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن تحریک کا مقصد عوامی تذلیل، پبلک شیمنگ یا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اجتماعی طور پر سیکھنا اور نسل کشی جیسے بڑے خطرات کے خلاف مل کر جدوجہد کرنا ہونا چاہیے. ہدار کوہن کی مثال اہم ہے کہ کس طرح ان پر حملے ہوئے لیکن ساتھیوں کی حمایت نے انہیں مزید مضبوط کیا. اور اسی تعمیری جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے کرن نے ذکر کیا کہ وہ اور دیگر پینلسٹ اس سال ہنوکا ایونٹ کی سالگرہ منانے کا ارادہ رکھتے ہیں. بالکل، یہ آگے بڑھنے اور مثبت انداز میں کام جاری رکھنے کی علامت ہے. آج کی گفتگو واقعی غور طلب ہے. یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کس طرح کسی کے بولنے کے حق پر سوال اٹھانا، خاص طور پر شناخت کی بنیاد پر، نسل کشی جیسے اہم ترین انسانی مسئلے پر ضروری اور بامانی بحث کو پٹری سے اتار سکتا ہے. جی، یہ سوال باقی رہتا ہے کہ ایسی تفریقہ انگیز حکمت عملیوں کے باوجود حقیقی یکجہتی کیسے قائم کی جا سکتی ہے اور مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کیسے کام کیا جا سکتا ہے. چیپٹرز 2 سے 6، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان میں تھوڑا گہرائی میں جائیں. جی ہاں، مقصد یہی ہے کہ کرن کے جو آرگیومنٹس ہیں، ان کا جو نقطہ نظر ہے اور جو انسائٹس انہوں نے پیش کیے ہیں، انہیں سمجھا جا سکے. ٹھیک، تو آئیے اس پر بات شروع کرتے ہیں. بالکل، اور یہ چیپٹرز خاص طور پر دلچسپ بھی ہیں کیونکہ کرن نے بہت کمپلیکس یعنی پیچیدہ دلائل پیش کیے ہیں. ہاں، جیسے آئیڈینٹی پالیٹکس. آئیڈینٹی پالیٹکس، تاریخ کو کیسے دیکھا جائے، کیسے بیان کیا جائے، اور پھر ریزسٹنس یعنی مزاحمت، اس کے تصورات پر کرن کی کیا سوچ ہے. وہ اکثر جو اسٹیبلشڈ نیریٹیوز ہیں نا، ان کو چیلنج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں چیپٹر 2 سے. اس کا عنوان ہے مارجنلائزڈ ہیومن شیلڈز، یعنی کہ پسماندہ انسانی ڈھال. جی، کرن یہاں شروع میں ہی ایک بڑا دعویٰ کرتے ہیں، ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ زائنسٹ حلقے اسرائیل کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے وہ مڈل ایسٹ کی واحد ڈیموکریسی ہو. ہاں، اور خاص طور پر جو مارجنلائزڈ گروپس ہیں جیسے یہودی، خواتین، LGBT+ لوگ، مائنورٹیز، ان کے لیے ایک محفوظ جگہ. بالکل، اور اس کے مقابلے میں پیلسٹینینز اور عربز کو جنرلی متشدد اور انٹالرنٹ دکھایا جاتا ہے. جی ہاں، کرن نے اپنا ذاتی تجربہ بھی شیئر کیا ہے سلسلے میں. آن لائن کامنٹس کا ذکر ہے کہ کیسے انہیں کوئر ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ مارجنلائزڈ ہیومن شیلڈز کا کانسیپٹ کیا ہے پھر اصل میں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم اصطلاح ہے جو کرن استعمال کرتے ہیں. ان کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گروپس کی شناخت کو، جیسے LGBT+ کمیونٹی یا خواتین، استعمال کیا جاتا ہے ایک ڈھال کی طرح. ڈھال کس چیز سے بچنے کے لیے؟ اسرائیل پر ہونے والی تنقید سے بچنے کے لیے. کرن اس کا موازنہ ملٹری اسٹریٹجی والی ہیومن شیلڈ سے کرتے ہیں. وہی الزام جو اسرائیل اکثر حماس پر لگاتا ہے. بالکل، لیکن کرن کہتے ہیں کہ ثبوت اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسرائیلی فوج IOF نے خود بھی پیلسٹینینز کو خطرناک حالات میں ہیومن شیلڈز کے طور پر استعمال کیا ہے. اچھا، مثالیں دی ہیں انہوں نے؟ جی، مثالیں دی ہیں، جیسے پیلسٹینین قیدیوں کو مائنز والے علاقوں میں بھیجنا، یا وہ ایک واقعہ تھا نا، ایک زخمی پیلسٹینین کو ملٹری جیپ کے بونٹ سے باندھ دیا گیا تھا. ہاں، یاد آیا. اور کرن کا ایک جملہ یہاں بہت وزن رکھتا ہے: Every Zionist accusation is a confession. مطلب ہر زائنسٹ الزام اصل میں ایک اعتراف ہے. جی،
इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर पिंक वॉशिंग की बात आती है हाँ, पिंक वॉशिंग यानी क्वेयर राइट्स की सपोर्ट का दिखावा करना। और उसकी आड़ में पैलेस्टाइनी लोगों के खिलाफ जो वायलेंस है उसको जस्टिफाई करना। बिल्कुल। कर्न इस पिंक वॉशिंग के 4 बुनियादी सुतून या पिलर्स बताते हैं और उन्हें रिजेक्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला ये ख्याल कि अगर कोई कौम एंटी क्वेयर है तो बस उसकी नस्लकुशी जायज हो गई। कर्न टेक्सास की मिसाल देते हैं अच्छा, कि वहाँ एंटी क्वेयर कानून है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि टेक्सन्स की नस्लकुशी ठीक है। कर्न का स्टैंड बहुत क्लियर है, जेनोसाइड बैड अंडर एवरी सर्कमस्टेंस। नस्लकुशी हर हाल में गलत है। दूसरा पिलर जिसे कर्न चैलेंज करते हैं वो दावा है कि फिलिस्तीनी लोग क्वेयर अफराद को कत्ल करते हैं। वो अहमद अबू मरखिया के कत्ल का जिक्र करते हैं। लेकिन वो वजाहत करते हैं ना कि ये पॉलिसी नहीं थी। जी बिल्कुल, कि ये हमास या पीए की पॉलिसी नहीं थी, और ऐसे हेट क्राइम्स तो उनके मुताबिक अमेरिका और इजराइल में भी होते हैं। हाँ, गाजा में मर्दों के दरमियान हमजिन्स परस्ती पर कैद की सजा है, लेकिन कर्न ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि ये कानून ब्रिटिश मैंडेट के दौर का है, हमास का बनाया हुआ नहीं। और गाजा में हमास की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी वो कहते हैं लिमिटेड है। जी। तीसरा पिलर, ये दावा कि इजराइल क्वेयर राइट्स के लिए एक हेवन है, एक पनागाह। कर्न इससे भी चैलेंज करते हैं। कैसे? वो बताते हैं कि इजराइल में सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है। नेतन्याहू गवर्नमेंट में एंटी क्वेयर पॉलिटिशियंस शामिल रहे हैं, और जो गैर सफेद फार्म क्वेयर इजराइलीज हैं या पैलेस्टीनियन क्वेयर रिफ्यूजीज, उन्हें शदीद डिस्क्रिमिनेशन का सामना है। और चौथा पिलर? चौथा है क्वेयर पैलेस्टीनियंस के वजूद को ही मिटा देना या नजरअंदाज कर देना। कर्न जोर देते हैं कि क्वेयर पैलेस्टीनियंस मौजूद हैं, उनकी तंजीमें हैं जैसे अल काउज, उनकी कहानियां हैं। वो क्वीरिंग द मैप ऐप का हवाला देते हैं शायद। जी हाँ, और वो भी इजरायली वायलेंस और नस्लकुशी का शिकार हो रहे हैं। तो कर्न का जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो ये है कि नस्लकुशी करने वाले की शनाख्त क्या है या जिसकी नस्लकुशी हो रही है उसके पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं, ये सब इररिलेवेंट है। असल मसला नस्लकुशी खुद है। और इसीलिए वो इंक्लूसिविटी पर जोर देते हैं एंटी ज़ायनिस्ट तहरीकों में। बिल्कुल, ताकि आइडेंटिटी को हथियार बनाने वाली डिफरेंस पॉलिटिक्स का मुकाबला किया जा सके, जहां शख्स की शनाख्त दलील से ज्यादा अहम हो जाती है। ये डिफरेंस पॉलिटिक्स वाली बात चैप्टर 3 में भी आती है। उन्वान है बट इजराइल इज सो डाइवर्स, यानी लेकिन इजराइल तो बहुत डाइवर्स है। जी। यहाँ कर्न इस दलील को देखते हैं कि इजराइल में इतनी किस्म के लोग हैं, मिज़राही यहूदी, इथोपियन यहूदी वगैरह, तो ये एक वाइट सुप्रीमिस्ट सफ़ेद फार्म बलदास्ती वाला माशरा कैसे हो सकता है? हाँ, और कर्न ने अपना एक किस्सा भी बताया है इस सिलसिले में कि कैसे उनके एक जुमले को इजरायलीज गेट टू बी वाइट को कॉन्टेक्स्ट से निकालकर इस्तेमाल किया गया। फिर वही डिफरेंस पॉलिटिक्स की बात आ गई। तो यहाँ कर्न रेस और रेसिज्म के दरमियान फ़र्क कैसे वाजे करते हैं? देखें, कर्न यहाँ कलरिज्म यानी जिल्द के रंग की बुनियाद पर इम्तियाज और रेसिज्म यानी नस्ल की बुनियाद पर एक पूरा निजाम जो सामाजिक, मुआशी, कानूनी जबर करता है। बिल्कुल, उनमें फर्क करते हैं। वो सेड्रिक रॉबिन्सन जैसे ब्लैक रेडिकल थिंकर्स का हवाला देकर रेशियल कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट पेश करते हैं। रेशियल कैपिटलिज्म जी। वो क्या है? इसका बुनियादी ख्याल ये है कि कैपिटलिज्म और वाइट सुप्रीमेसी ये तारीखी तौर पर एक साथ डेवलप हुए हैं, एक दूसरे को तकवियत देते हैं। जैसे क्लास हायरार्कीज होती है ना माशी तौर पर, हाँ, वैसे ही रेशियल हायरार्कीज भी होती हैं, और ये दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं। कर्न इसी नज़र से इजराइल को देखते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए उन्होंने थोड़ा तारीखी पस मंज़र भी दिया है ना? जी हाँ, जैसे अर्ली मॉडर्न यूरोप में यहूदियों, आयरिशेस, रोमानी लोगों को नॉन वाइट समझा जाता था, भले ही उनकी स्किन कलर सफ़ेद हो, उन्हें घेट्टोज में रखा जाता था। और आज अमेरिका में? कर्न के मुताबिक आज अमेरिका में आश्केनाजी यहूदी, जिनसे कर्न का अपना ताल्लुक है, कंडीशनली वाइट है। मतलब उन्हें वाइट प्रिविलेजेस हासिल हैं, लेकिन ये शर्तिया है, जब तक वो बहुत ज्यादा यहूदी नजर न आए। स्टैटिस्टिक्स भी दिखाते हैं कि अमेरिकन यहूदी माशी तौर पर अमेरिकन वाइट सुप्रीमेसी में इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो अब इसको इजराइल पर अप्लाई करते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है कर्न के मुताबिक? कर्न दलील देते हैं कि वहाँ आश्केनाजी यहूदी वाइट कंसिडर किए जाते हैं, और वो माशी और सियासी हायरार्की में सबसे ऊपर हैं। इसका सबूत?
وہ مزراحی اور ایتھیوپین یہودیوں کے ساتھ انکم اور ایجوکیشن میں فرق بتاتے ہیں۔ کنیسٹ یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ میں ان کی کم نمائندگی کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہونے والی ریسزم کی مثالیں دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف پیلسٹینینز؟ کرن نے ویسٹرن میڈیا پر بھی تنقید کی ہے اس حوالے سے۔ جی ہاں، ان کا کہنا ہے کہ میڈیا اکثر اسرائیلیز کو ہیومنائز کرتا ہے، انہیں وائٹ کے طور پر دکھاتا ہے، جبکہ پیلسٹینینز کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے، انہیں نان وائٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دی انٹرسیپٹ کی ریسرچ کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، جو بتاتی ہے کہ اکتوبر 7 کے بعد امریکن میڈیا نے اسرائیلی اموات کا ذکر پیلسٹینین اموات کے مقابلے میں 16 گنا زیادہ کیا، اسرائیلیز کے لیے جذباتی زبان استعمال کی، جبکہ پیلسٹینین بچوں کی اموات کو کافی حد تک نظر انداز کیا گیا۔ یہ وائٹنس اصل میں ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے کرن کے مطابق، جو وقت اور حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ بالکل، کوئی بایولوجیکل ریالٹی نہیں بلکہ ایک پاور سٹرکچر ہے۔ اسی پاور سٹرکچر اور نیریٹو کی بات چیپٹر 4 میں آگے بڑھتی ہے، بٹ دا ہولوکاسٹ۔ جی، یہ چیپٹر اس عام دلیل کو ایڈریس کرتا ہے کہ زائنسٹ حلقے ہولوکاسٹ کو ایک قسم کی کیا کہتے ہیں الٹیمیٹ مورل اتھارٹی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، اور اس کو استعمال کر کے وہ کہتے ہیں پیلسٹینینز کے خلاف وائلنس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، اور یہ دعویٰ بھی کہ اسرائیل دنیا بھر کے یہودیوں کو ایک اور ہولوکاسٹ سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کرن پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جب کوئی غزہ میں ہونے والے ظلم کا موازنہ ہولوکاسٹ سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہاں، تو یہی لوگ شدید رد عمل دکھاتے ہیں۔ تو کرن اس رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کرن اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے موازنہ کرنا، کمپیریزنز کرنا ضروری ہے۔ ان کا سلوگن ہے نیور اگین فار اینی ون، یعنی ایسا ظلم پھر کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ وہ ہولوکاسٹ کی ہسٹوریوگرافی پر بھی تنقید کرتے ہیں نا؟ جی، کہ وہ بہت حد تک زائونزم کے اثر میں لکھی گئی ہے۔ میوزیمز، ریسرچ پروجیکٹس کی فنڈنگ اکثر زائونسٹ سورسز سے آتی ہے، اور جو اینٹی زائنسٹ یہودی ہیں یا ہولوکاسٹ سروائیورز ہیں جو اسرائیل پر تنقید کرتے ہیں، ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ اور یہودی کمیونٹی کے اندر جو تقسیم ہے، ہاں، اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک گروپ وہ ہے جو ہولوکاسٹ سے یہ سبق لیتا ہے کہ کہیں ہم نازی نہ بن جائیں، جبکہ دوسرا گروپ یہ سوچتا ہے کہ اب ہم کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے، بھلے ہی اس کے لیے ہمیں خود قاتل کیوں نہ بننا پڑے۔ کرن عام یہودی تاریخ نویسی پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ وہ صرف یہودی مظلومیت پر فوکس کرتی ہے اور بڑے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو، جیسے دوسری نسل کشیاں یا ریسزم، کیپٹلزم کا رول، اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ انہوں نے اپنی ذاتی کہانی بھی بتائی ہے اس چیپٹر میں، بچپن میں ہولوکاسٹ کے بارے میں سننا، شنڈلرز لسٹ دیکھنا، فیملی سٹوریز، یہودی تہواروں کا وہی پیغام، انہوں نے ہمیں مارنے کی کوشش کی، وہ ناکام رہے، چلو کھاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ استاد بنے تو اپنے نان جوئش اسٹوڈنٹس کو ہولوکاسٹ پڑھانا، وہ احساس کہ اسٹوڈنٹس کتنے لا علم تھے۔ ہاں، وہ جیسی اوونز والی غلط فہمی کا ذکر بھی ہے، اور ہولوکاسٹ میوزیم کے وزٹ کا تجربہ۔ یہاں کرن کو ایک اہم ریئلائزیشن ہوتا ہے نا؟ جی، کہ صرف کسی نسل کشی کی یاد مناتے رہنا اس سے دوبارہ ہونے سے نہیں روکتا۔ اسرائیل کی مثال ان کے سامنے ہے۔ کرن کہتے ہیں کہ ہولوکاسٹ کو ایک آئسولیٹڈ اور مقدس واقعہ سمجھنا غلطی ہے۔ ان کی تجویز کیا ہے پھر؟ ان کی تجویز ہے کہ ہولوکاسٹ کو دوسری نسل کشیوں کے تناظر میں پڑھایا جانا چاہیے۔ امریکہ کے انڈیجنس پیپلز کی نسل کشی، ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ، اور ہاں، پالستائن میں جو جاری نسل کشی ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں بھی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نفرت طاقتور لوگوں کا ہتھیار ہے، اور یہودی لوگ بھی ظالم ہو سکتے ہیں۔ کرن نے بچوں کی کتابوں کی لسٹ بھی دی ہے جو دوسری نسل کشیوں پر ہیں، اور کہا ہے کہ ہولوکاسٹ پر تو سینکڑوں ہیں، باقی پر بہت کم۔ ہاں، اور اس کی وجوہات بھی بتاتے ہیں۔ امریکہ میں لوگوں کا ہولوکاسٹ سے ذاتی تعلق محسوس کرنا، سفید فام امریکیوں کے لیے یہ اچھا محسوس کرانے والی تاریخ ہے، کیونکہ وہ ریسکیورز تھے، وکٹمز نہیں۔ بالکل۔ اور زائنسٹ تنظیموں کی فنڈنگ، جیسے پی جے لائبریری، جو کرن کے مطابق ہولوکاسٹ سینٹرک نیریٹو کو پروموٹ کرتی ہے۔ کرن اس خیال کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہولوکاسٹ تاریخ کی سب سے بڑی سچی نسل کشی تھی۔ جی، کانگو اور امریکہ میں انڈیجنس لوگوں کی نسل کشی کی مثالیں دیتے ہوئے وہ اپنے بائسز پر بھی غور کرتے ہیں
کہ پیلسٹین کو کانگو یا سوڈان سے زیادہ توجہ کیوں ملتی ہے؟ امریکن رول، ذاتی تعلق، بہتر ڈاکیومنٹیشن، لیکن شاید ریسزم اور کلاسزم بھی فیکٹرز ہیں۔ تو آخر میں کرن ایک نئی قسم کی اینٹی زائونسٹ یہودی ہسٹوریوگرافی کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ جی، ایک ایسی تاریخ جو یہودیوں کے کیے گئے نقصانات کا بھی جائزہ لے، یورپین تاریخ سے اپنے تعلق کو تسلیم کرے، شوآ کو بڑے تناظر میں دیکھے، تمام متاثرین کو شامل کرے اور نیور اگین فار اینی ون کے سبق کو واقعی اپنائے۔ وہ اپنی آنے والی کتاب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، دا بال شیمز ٹریولنگ اپوتھیکیری، جو ان کے مطابق 17 سینچری میں یہودی زندگی کی پیچیدگیوں کو بشمول غلامی میں ان کے کردار کو زائونسٹ نیریٹو کے برعکس دکھائے گی۔ بالکل، یہ نیریٹیوز اور تاریخ کی جنگ یہ چیپٹر 5 میں بھی جاری رہتی ہے۔ بوگس ہسٹری یعنی جعلی تاریخ۔ جی، یہاں کرن ان ہسٹوریکل فیکٹس کی بات کرتے ہیں جو زائنسٹ حلقے ان کے مطابق تنقید کا رخ موڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، مثالیں جیسے اسرائیل نے ہمیشہ اپنا دفاع کیا ہے، یا 1948 سے پہلے پیلسٹائن نام کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ یا وہ ہلکی پھلکی بات چیری ٹومیٹو اسرائیل نے ایجاد کیا۔ تو کرن کہتے ہیں کہ ان دعووں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیلسٹینین تاریخ کو اچھی طرح جاننا ضروری ہے۔ کوئی خاص مثال دی ہے انہوں نے؟ ہاں، کرن یہاں پیلسٹینین ہسٹورین راشد خالدی کی کتاب دی 100 Years War on Palestine کو بہت اہم بتاتے ہیں۔ اچھا، خالدی کی کتاب سے کرن 1967 کی 6 Day War کی مثال لیتے ہیں کہ کیسے زائنسٹ نیریٹو بنایا گیا اور حقیقت کیا تھی۔ جیسے متھ یہ تھا کہ اسرائیل کمزور تھا، عرب ملک حملہ کرنے والے تھے۔ ریالٹی کرن کے مطابق یہ تھی کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں جانتے تھے کہ اسرائیل ملٹری طور پر کہیں زیادہ طاقتور ہے، اور یہ کہ یہ ایک دفاعی جنگ تھی۔ یہ بھی متھ تھا۔ ریالٹی خلیدی کے حوالے سے کرن بتاتے ہیں یہ تھی کہ یہ ایک پہلے سے پلان کی ہوئی پری ایمپٹیو سٹرائک تھی، امریکہ نے اجازت دی ہوئی تھی۔ اور جنگ کی وجوہات صرف یہودی دشمنی نہیں تھی۔ نہیں، پیلسٹینین ریفیوجیز کے ساتھ سولیڈیرٹی، اس وقت کی کولڈ وار پالیٹکس، یہ سب اہم فیکٹرز تھے۔ کرن نے اپنی ٹک ٹاک سیریز اور خالدی کے ساتھ اپنی گفتگو کا بھی ذکر کیا ہے۔ خالدی نے انہیں کیا مشورہ دیا؟ خلیدی کا مشورہ سمپل تھا، انفارم یور سیلفس مور۔ صرف تاریخ نہیں، پیلسٹینین ادب، شاعری بھی پڑھیں، ایک مکمل تصویر کے لیے۔ لیکن کرن فوراً یہ بھی ایڈ کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکسپرٹ بننے کا انتظار کریں تب جا کر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ بنیادی نقطہ بہت سادہ ہے، جینوسائیڈ بیڈ، نسل کشی ہر حال میں غلط ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں آخری چیپٹر پر جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، چیپٹر 6، بٹ حماس۔ ہاں، یہ تو بہت سنا ہے۔ ہاں، یہ کامن اعتراض ہے نا، جب بھی اسرائیلی نسل کشی کی مذمت کرو جواب آتا ہے بٹ حماس، جیسے پوچھنا کیا آپ حماس کی مذمت کرتے ہیں، یا کہنا یہ سب حماس نے شروع کیا اکتوبر 7 کو، یا پھر وہ جھوٹے دعوے، جیسے وہ 40 بچوں کے سر قلم کرنے والی بات۔ جی، جس کی کرن تردید کرتے ہیں اور اسرائیلی بامبنگ میں شہید ہونے والے بچے احمد النجر کا ذکر کرتے ہیں، یا پھر آدھے سچ، جیسے حماس کے چارٹر والا معاملہ، ہاں، جو 1988 میں واقعی اینٹی سیمیٹک تھا، لیکن کرن کے مطابق 2017 میں ریوائز ہو کر صرف زائنسٹ پروجیکٹ کے خلاف ہو گیا، یا جہاد کے لفظ کے ملٹیپل میننگز۔ تو کرن اس ٹیکٹک سے کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ کرن کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفلیکشن ٹیکٹک ہے، مقصد بحث کو اصل موضوع یعنی اسرائیلی وائلنس سے ہٹا کر حماس پر لے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان جھوٹوں اور آدھے سچوں کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے، لیکن یہ ٹائم کنزیومنگ ہے۔ ان کا عام جواب کیا ہوتا ہے پھر؟ سمپل، میرے ٹیکس کے پیسے حماس کو فنڈ نہیں کرتے، مطلب لیکن اسرائیلی ملٹری کو کرتے ہیں۔ لیکن پھر کرن اس موضوع پر مزید گہرائی میں جاتے ہیں، خاص طور پر یحییٰ سنوار کی موت کی ڈرون فوٹیج دیکھنے کے بعد۔ جی ہاں، وہ فوٹیج کی تفصیل بیان کرتے ہیں، تباہی کا منظر، ملبے میں بیٹھا سنوار، اس کا کٹا ہوا ہاتھ، ایک مشین کا شکار بنتا انسان، اور اس کا ڈرون پر ایک لکڑی کا ٹکڑا پھینکنا۔ کرن اس کا موازنہ سائی فائی فلموں سے کرتے ہیں، لیکن فوراً حقیقت کی تلخی پر واپس آتے ہیں۔ اپنا ذاتی تجربہ بھی بتاتے ہیں غزہ میں اپنے دوست کا، جی، محمد کا، کہ کوادراپٹر ڈرون سے کتنا خطرہ رہتا ہے۔ اس فوٹیج کا کرن پر اثر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی مقصد کے برعکس یہ فوٹیج سنور کو ہمدردی کا مستحق دکھاتی ہے۔
ایک ٹریجک فگر. بالکل. اور پھر وہ ہالی ووڈ فلمز میں سفید فام ریبلز کو ہیرو دکھانے اور ریئل ورلڈ میں ریزسٹنس فائٹرز کو ٹیررسٹ قرار دینے کے تضاد پر بات کرتے ہیں. سنوار کے بیک گراؤنڈ کا بھی ذکر ہے. مختصر سا، ریفیوجی کیمپ میں پیدائش، اسرائیلی قید، تشدد، 2017 چارٹر میں کردار اور اکتوبر 7 کا ایک پاسبل مقصد قیدیوں کی رہائی کرانا. یہاں کرن اپنی ذاتی بزدلی کا اعتراف کرتے ہیں سنوار کے مقابلے میں، جو ایک کاز کے لیے جیا اور مرا، غسان کنفانی کا حوالہ دیتے ہوئے. ہاں، اور ویسٹرن کنٹریز میں اپنی آرام دہ زندگی اور اس کے پیچھے چھپے گلوبل ایکسپلائٹیشن پر تنقید کرتے ہیں. اور ویسٹرن لوگوں کا ریزسٹنس فائٹرز پر ججمنٹ پاس کرنے کو وہ کلاؤن شٹ کہتے ہیں. وہ ورسا گیٹو اپرائزنگ کی مثال دیتے ہیں جسے سب جائز مزاحمت مانتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ آئی او ایف کے کمانڈرز نے خود کہا ہے کہ انہوں نے گیٹو کو کچلنے کے نازی طریقوں سے سیکھا ہے. یتساک زکرمین کے بیان کی آئرنی بھی نوٹ کرتے ہیں. کرن غازہ میں دیکھے گئے وائلنس پر بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. جی، شہید بچوں کی لاشیں، والدین کا درد، منال ماتار کی کہانی، اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سب نے وائلنس پر ان کے خیالات کو بدل دیا ہے. پہلے صرف سیلف ڈیفense. اب وہ چائلڈ ڈیفنس یا جینوسائیڈ ڈیفنس کو بھی سمجھنے لگے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل اسے اکتوبر 7 کا ریاکشن کہے گا، لیکن کرن کے لیے یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اکتوبر 7 کی حماس کی ایکشنز اور نیت پر وہ کہتے ہیں ابھی بھی ایمبیگوٹی ہے. ہاں، وہ سنوار کا 2021 کا انٹرویو کوٹ کرتے ہیں جس میں سنوار نے کہا تھا، تو کیا ہم سرنڈر کر دیں، سفید جھنڈا لہرا دیں؟ پھر ایک اسٹریٹیجک بحث شروع ہوتی ہے کرن کے ذہن میں. کیا اکتوبر 7 اسٹریٹیجک طور پر فائدہ مند تھا؟ ہاں، وہ اقبال احمد کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے پی ایل او کو مشورہ دیا تھا کہ آرمڈ اسٹرگل سے اسرائیل کو فائدہ ہوتا ہے، وہ اپنی مظلومیت کا نیریٹو بہتر بیچ سکتا ہے. فرسٹ انتفادہ نان وائلنٹ پازیٹیو اثر ورسز سیکنڈ انتفادہ وائلنٹ نیگیٹو اثر، کم موازنہ. اوزلو اکارڈز، پی اے کا کردار جسے کرن تنقیدی طور پر کیپو سے تشبیہ دیتے ہیں، حماس کا عروج. 2018 کی گریٹ مارچ آف ریٹرن نان وائلنٹ تھی، لیکن اسرائیل نے شدید وائلنس سے کچل دیا. جی، اور سنوار کے شہادت کی خواہش کا بیان، اوبی وان کینوبی انالوجی استعمال کرتے ہوئے. تو اکتوبر 7 کے بعد کی سچویشن کیا ہے کرن کے مطابق؟ کیا واقعی عالمی رائے عامہ اسرائیل کے خلاف ہوئی ہے؟ کرن کچھ اشارے نوٹ کرتے ہیں. امریکہ میں نوجوان یہودیوں کا سروے جو اسرائیل سے دوری دکھا رہا ہے. اسرائیلی سوسائٹی کے اندر پروٹیسٹس، اسرائیل پر بڑھتا ہوا معاشی اور فوجی دباؤ. اور سنوار کی موت کی فوٹیج کا شاید الٹا اثر ہوا ہے. شاید حماس ایک ڈی سینٹرلائزڈ قوت کے طور پر سروائیو کر جائے. ہاں، جنگ سے ہتھیار بنانے والے ضرور فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بحث جاری رہے گی. آرمڈ ریزسٹنس بہتر ہے یا پبلک اوپینین اور نان وائلنس؟ بالکل. کرن یہاں الفاظ اور صحافت کی طاقت کا بھی ذکر کرتے ہیں، بیزن آوڈا جیسی جرنلسٹ کی مثال دیتے ہوئے. غسان کنفانی جو رائٹر تھے، انہیں بھی اسرائیل نے قتل کیا تھا. اور آخر میں وہ امپیریل بومرینگ کا کانسیپٹ. جی، ہنا آرنٹ اور ایمے سیزر سے لیا گیا کہ جو طریقے کولونیل پاورز بہر استعمال کرتی ہیں وہ واپس ان کے اپنے معاشروں میں بھی اثر دکھاتے ہیں. تو کرن کا آخری نقطہ کیا ہے اس چیپٹر میں؟ وہ کیا کہہ کر بات ختم کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ جرم کی مذمت کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی کرے، لیکن اس قسم کے وحشیانہ تشدد کے سامنے وہ عام ریزسٹنس کی مذمت نہیں کر سکتے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان جیسے پریولیج شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حماس پر ججمنٹ پاس کریں. جی، اور آخر میں امید کرتے ہیں کہ اگر کبھی ان پر ایسی نوبت آئے تو ان میں اتنی ہمت ضرور ہو کہ وہ کم از کم ایک لکڑی کا ٹکڑا پھینک سکیں. یہ ایک سوال ہے جو شاید کرن ہم سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. ایسی انتہائی سرکمسٹانسز میں ہم کیا کریں گے؟ چیپٹر 7 Won't anyone think of the colonizers؟ یعنی کوئی نوآبادیاتی طاقتوں کا بھی تو سوچیں. مصنف کا کہنا ہے کہ یہ سوال دراصل بحث کا رخ موڑنے کا ایک حربہ ہے. جی بالکل. یہ توجہ ان سے ہٹاتا ہے جو ابھی تشدد کا شکار ہیں، یعنی فلسطینی. جی. اور ان پر مرکوز کرتا ہے جو تشدد کر رہے ہیں، یعنی اسرائیلی، لیکن ان کی مستقبل کے فرضی حفاظت کے نام پر. جی، مصنف اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے یہ سوال کہ اگر فلسطینیوں کو واپس آنے دیا گیا تو اسرائیلیوں کا کیا بنے گا؟ ہاں، یہ سنا ہے. یا اگر اسرائیل اپنا دفاع نہ کرے تو یہودی ختم ہو جائیں گے.
کتاب کے مطابق یہ سوالات سننے والوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی فکر کریں جو مبینہ طور پر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسے مستقبل کا خوف دلاتے ہیں جو موجودہ طاقت کے توازن سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، مصنف اس دلیل کو مزید واضح کرنے کے لیے امریکی خانہ جنگی یعنی یو ایس سول وار کی ایک کافی دلچسپ مثال دیتے ہیں۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ جنگ سے پہلے غلامی کے خاتمے یعنی ابلیشن کا خیال شمالی سفید فاموں میں بھی بہت ریڈیکل سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، جی، بہت سے لوگ مانتے تھے کہ غلامی غلط ہے، لیکن معیشت اور امن کے لیے شاید ایک ضروری برائی ہے۔ اور مصنف یہاں تاریخ دان ڈیوڈ ولیمز کا حوالہ بھی دیتے ہیں جی، کہ زیادہ تر شمالی سفید فاموں کو سیاہ فاموں کے حقوق یا ان کی آزادی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ آزاد سیاہ فام شمال آ کر ان کی نوکریاں چھین لیں گے اچھا، اور تشدد کریں گے۔ مصنف کے مطابق یہ وہی "Won't anyone think of the enslavers" والی منطق تھی۔ یعنی غلام مالکان کا سوچو۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ مصنف لنکن کی ابتدائی پوزیشن کا ذکر کرتے ہیں جی، کہ وہ اخلاقی طور پر غلامی کے خلاف تو تھے، لیکن فوری خاتمے کے بجائے بتدریج تبدیلی جاتے تھے۔ انہوں نے فیوجیٹو سلیو ایکٹ یعنی مفرور غلاموں کو واپس کرنے کے قانون کو برقرار رکھنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ جی بالکل۔ مصنف کے مطابق لنکن کا موقف پھر تب بدلا جب جنوبی سیاہ فاموں نے خود بڑے پیمانے پر خود کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ کیسے؟ بغاوتیں ہوئیں، کھیت تباہ کیے، یونین لائنز کی طرف بھاگے۔ اس نے فیوجیٹو سلیو ایکٹ کو بیکار بنا دیا۔ اچھا، اور سیاہ فاموں کو یونین فوج میں شامل کرنا ایک طرح سے اسٹریٹجک ضرورت بن گیا۔ اچھا، یعنی مجبوری میں فیصلہ ہوا۔ جی، جس کا نتیجہ پھر وہ ایمانسیپیشن پروکلیمیشن یعنی آزادی کے اعلان کی صورت میں نکلا۔ لیکن مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اعلان شمالی سفید فاموں میں مقبول نہیں تھا۔ نہیں تھا، بالکل۔ انتخابات میں نقصان ہوا، فوجی بھاگ گئے، اور لازمی فوجی بھرتی پر فساد بھی ہوئے، ہے نا؟ جی، جن کی بنیاد سفید فاموں کا غصہ تھا کہ انہیں غلامی ختم کرنے کی جنگ لڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور وہ نیگرو کی زیادتیوں کی کہانیاں پھیلاتے تھے۔ ہاں، حالانکہ مصنف کے مطابق اصل تشدد کا شکار تو جنوب سے آنے والے سیاہ فام پناہ گزین تھے۔ بالکل۔ اور جنگ کے بعد کیا ہوا؟ مصنف لکھتے ہیں کہ سیاہ فام فوجیوں نے فتح میں اہم کردار ادا کیا، مگر پھر بھی سفید فاموں کے ذہنوں میں سیاہ فام تشدد کا خوف باقی رہا، جبکہ حقیقت میں سفید فاموں نے کے جیسی تنظیمیں بنائیں اور ہزاروں سیاہ فاموں کو لنچنگ کے ذریعے قتل کیا۔ یہاں مصنف دو اہم نکات اٹھاتے ہیں۔ تشدد ایک عادت ہے، جی، اور ہر الزام ایک اعتراف ہوتا ہے۔ ہر الزام ایک اعتراف۔ اب مصنف اس ساری تاریخی مثال کو واپس فلسطین سے جوڑتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ آج یہ پوچھنا کہ اگر فلسطین آزاد ہوا تو اسرائیلیوں کا کیا بنے گا، اتنا ہی غلط ہے جتنا خانہ جنگی کے دوران یہ پوچھنا تھا کہ اگر سیاہ فام آزاد ہوئے تو سفید فاموں کا کیا بنے گا۔ بالکل۔ مصنف کے نزدیک یہ نسل کشی کے دوران پوچھنے والا سوال ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ مصنف کا استدلال ہے کہ تاریخ کی بنیاد پر فلسطینی آزادی کے بعد اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ فلسطینیوں کو سابق اسرائیلی پولیس، فوج اور آباد کاروں سے کیسے محفوظ رکھا جائے گا، جنہوں نے نسلوں تک ان پر تشدد کیا ہے۔ جی، وہ جنوبی افریقہ کی مثال بھی دیتے ہیں کہ قانونی نسل پرستی ختم ہونے کے باوجود معاشی نسل پرستی برقرار رہی۔ اور فلسطین میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ قبضہ نے مقامی معاشرت کو تباہ کر دیا ہے۔ مصنف اس امکان کو بھی رد نہیں کرتے کہ مظلوم خود ظالم بن سکتے ہیں۔ جی، اور وہ اس کی مثال خود اسرائیل کو دیتے ہیں کہ ہولوکاسٹ سے بچنے والوں کی اولادیں آج غزہ میں نسل کشی میں ملوث ہیں۔ لیکن ان کے خیال میں ایسا اس لیے ہوا کیونکہ فلسطینیوں پر نوع آبادیاتی نظام مسلط کرنے والے یہودیوں نے خود کو سامراجیت سے آزاد نہیں کیا، بلکہ مغربی طاقتوں جیسے برطانیہ، امریکہ ان کی مدد سے اسی سامراجی نظام میں اپنے لیے ایک نیا کردار حاصل کر لیا۔ کتاب کے مطابق اسرائیلی دراصل آزاد نہیں ہے۔
نہیں، وہ تشدد کے ایک ایسے چکر میں پھنسے ہیں جسے برقرار رکھنے کے لیے انہیں مسلسل ظلم کرنا پڑتا ہے۔ جیسے لازمی فوجی خدمت؟ میڈیا سینسرشپ، اختلاف رائے پر پابندی، یہ آزاد معاشرے کی علامات تو نہیں ہے۔ صحیح۔ مصنف کا کہنا ہے کہ وہ انہی خاردار تاروں کے پنجروں میں قید ہیں جو انہوں نے فلسطینیوں کو باہر رکھنے کے لیے بنائے تھے۔ وہ سامراج کے پیادے بن گئے۔ تو کیا فلسطینی بھی اسی راستے پر چل سکتے ہیں؟ مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ شاید، لیکن صرف ایک انتہائی غیر ممکنہ صورتحال میں۔ وہ کیا؟ اگر کوئی اور سامراجی طاقت انہیں اسرائیل کو شکست دینے کے لیے ہتھیار فراہم کرے جس سے ایٹمی جنگ کا خطرہ ہوگا۔ لیکن مصنف کا ماننا ہے کہ موجودہ آزاد فلسطین تحریک بنیادی طور پر اینٹی کولونیل ہے، یعنی نوآبادیاتی نظام کے خلاف ہے۔ جی، اور مصنف واضح کرتے ہیں کہ فرام دا ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری کا نعرہ لگانے والے زیادہ تر لوگ بدلے کی نسل کشی نہیں چاہتے۔ نہیں، وہ موجودہ تشدد کے خاتمے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ آن لائن کچھ نفرت انگیز آوازیں ضرور ہیں جو شاید جعلی اکاؤنٹس ہوں۔ باب کے اختتام مصنف اس مشورے پر کرتے ہیں کہ جب کوئی پوچھے نوآبادیاتی طاقتوں کا کیا ہوگا تو جواب دے، نسل کشی بری ہے، ہمیشہ، سب کے لیے، یہاں تک کہ مستقبل کے فرضی نوآبادیاتیوں کے لیے بھی۔ لیکن فوراً توجہ واپس موجودہ حقیقت پر لائیں۔ جی، کہ مگر ابھی ہم مقبوضہ لوگوں کے بارے میں سوچیں گے۔ شکریہ۔ بالکل۔ اب آتے ہیں چیپٹر 8، کرٹیسائزنگ اسرائیل از اینٹی سیمیٹک، یعنی اسرائیل پر تنقید سام دشمنی ہے۔ مصنف کا جواب فوری اور دو ٹوک ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ زائونزم یہودیت نہیں ہے۔ اور اس باب میں مصنف بہت گہرائی میں جاتے ہیں، اپنی ذاتی کہانی اور اینٹی جوئش ہیٹ یعنی یہودی مخالف نفرت کے تجربات بیان کرتے ہوئے۔ جی، مصنف اپنے بچپن کے کچھ تلخ تجربات بیان کرتے ہیں جو انہیں ایلینوائے کے دہی علاقے میں پیش آئے۔ وہ شروع میں ہی واضح کرتے ہیں کہ یہ تجربات فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور یہ زیادہ تر ذاتی سطح پر تھے، سسٹمیٹک نہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ میں سفید فام یہودی عموماً وائٹ سپریمیسی میں شمار ہوتے ہیں، لیکن دیہی سفید فام عیسائی انہیں ایسا نہیں سمجھتے۔ اچھا، پہلا واقعہ ایک بچپن کی دوست کا ہے جس نے کہا کہ اسے مصنف کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ ایک گندی یہودی ہے۔ مصنف کے لیے یہ حیران کن تھا کیونکہ ان کی پرورش غیر مذہبی تھی۔ اس سے انہیں احساس ہوا کہ کچھ لوگوں کے لیے یہودی ہونا ایک نسلی شناخت ہے۔ پھر مونٹیجری اسکول میں دوستوں کا مذاق میں چہرے پر سواستکا بنانا، جس پر مصنف کا شدید رد عمل ان کے ماضی کے تجربے اور خاندانی تاریخ سے جڑا تھا۔ پھر مڈل اسکول میں واپسی پر حالات مزید خراب ہوئے۔ جی، مصنف کا حلیہ یعنی نرڈی، ینگر، کوئر پریزنٹنگ اور یہودی شناخت انہیں سفید فام عیسائی اکثریت والے اسکول میں آسان ہدف بناتی تھی۔ انہیں تانے ملتے، دوستوں نے دھوکہ دیا، سماجی بائیکاٹ ہوا۔ بس وہی پرانی دوست دوبارہ گندی یہودی چلائی۔ ایک شولو والی شرٹ پر بنے ستارے کو پینٹاگرام سمجھ کر قرون وسطی کا دقیانوسی تصورات زندہ ہو گئے، جیسے شیطان کی پوجا، سینگ وغیرہ۔ بالکل، روزانہ تضحیق۔ پھر کولمبائن حملے کے بعد کا ماحول اور بھی خوفناک ہو گیا۔ جی، بس میں اسکن ہیڈ لڑکوں کی طرف سے نسل پرستانہ گالیاں، ہولوکاسٹ کے مذاق، مصنف کو قتل کا خوف محسوس ہونے لگا۔ اور اساتذہ، انتظامیہ؟ آرا ایک ایرانی دوست تھیں، مونڈانا، اچھا، جس کی دوستی نے مصنف کو ذہانت کے اس جھوٹ کو رد کرنے میں مدد دی کہ تمام مسلمان دشمن ہیں۔ مصنف کا تجربہ یہ تھا کہ انہوں نے یہودی مخالف نفرت صرف سفید فام عیسائیوں سے دیکھی۔ جی، یہ ذاتی کہانیاں دکھاتی ہیں کہ کس طرح نفرت جہالت سے شروع ہو کر منظم بدماشی میں بدل سکتی ہے اور کس طرح شناخت مسلط کی جاتی ہے۔ اور یہ تجربات مصنف کی بعد کی تحقیق کی بنیاد بنتے ہیں۔ بالکل، کہ یہودی مخالف نفرت کہاں سے آتی ہے اور ذہانت سے اس کا کیا تعلق ہے۔ پھر مصنف بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیتھولک ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور پہلی بار خود کو کھلے عام یہودی ظاہر کیا۔ کیوں؟ تاکہ اپنی کہانی خود بیان کر سکیں۔ وہاں انہیں کچھ قبولیت ملی، لیکن لطیف تعصب بھی تھا، مذہب تبدیل کرنے کا دباؤ، جو کہہ کر پکارا جانا، اور گھر پر توڑ پھوڑ اور سواستکا بنانے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ جی، ان سب سے وہ سوال پیدا ہوا، وہ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہی سوال انہیں یہودی مخالف نفرت پر تحقیق کرنے اور بالآخر سائونسٹ مخالف بننے کی طرف لے گیا۔
ابتدائی طور پر وہ میڈیا کے زیر اثر یہی سمجھتے تھے کہ اسرائیل فلسطین تنازع بھی ویسی ہی غیر منطقی نفرت ہے جیسی انہوں نے خود جھیلی تھی۔ جی مصنف اپنی تحقیق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح خاندانی جوابات ناکافی تھے اور کالج میں انہیں احساس ہوا کہ ان کے دیہی تجربات شہری مراد یافتہ یہودیوں سے مختلف تھے۔ وہ اپنی ایک پرانی نظم کا ذکر بھی کرتے ہیں جو سائونسٹ پروپیگنڈا تھی، اور جس پر انہیں بعد میں شرمندگی ہوئی۔ جی کئی سال بعد 30 کی دہائی میں انہوں نے دوبارہ اس سوال پر تحقیق شروع کی کہ یہودی مخالف نفرت کی جڑیں کہاں ہیں۔ یہاں سے مصنف تاریخی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی ان کا مقصد ان نظاموں یعنی سسٹمز کو سمجھنا ہے جنہوں نے یہودی مخالف نفرت کو جنم دیا اور اسے سفید فام بالادستی، نسلی سرمایہ باری اور مغربی سامراجیت سے جوڑنا ہے۔ مصنف کچھ کلاسیکی یہودی مخالف تقیانوسی تصورات کی تاریخی جڑیں کھودتے ہیں، جیسے یہودیوں اور جادو یا شیطان کا تعلق۔ جی قرون وسطی میں یہودی معالجین کے طور پر مشہور تھے، لیکن چرچ نے ان کی کامیابی کو کالا جادو قرار دیا۔ یہودیوں کو ایگزورسسٹ بھی مانا جاتا تھا۔ چرچ نے بعد میں اپنے مفادات کے لیے یہودیوں پر شیطانی پوجا اور جادوگری کے الزامات لگائے۔ اسی طرح بلڈ لائبل یعنی بچوں کے قتل اور خون پینے کا الزام، جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بالکل آج بھی کیو اینون جیسی سازشی تھیوریز میں زندہ ہے۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ یہ الزامات مذہبی اور سیاسی طاقت کو مستحکم کرنے اور غیروں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ مصنف یہودیوں کو نشان زد کرنے اور کنٹرول کرنے کی تاریخ کا بھی جائزہ لیتے ہیں، جیسے چوتھی لیٹرن کونسل کا فیصلہ 1215 میں کہ یہودی اور مسلمان مخصوص لباس پہنیں گے۔ جرمنی میں نوکدار ٹوپی لازمی تھی۔ مقصد تذلیل، علیحدگی اور نگرانی تھا۔ مصنف ان تاریخی حربوں جیسے مخصوص بیجز یا لباس کا موازنہ اٹلی میں جنسی کارکنوں پر لگائی گئی پابندیوں سے کرتے ہیں۔ جی اور یہاں تک کہ جدید دور میں IOF یعنی اسرائیلی قابض افواج کی طرف سے فلسطینیوں کی تذلیل کے طریقوں سے بھی۔ مقصد ہمیشہ سے نشانہ بننے والے گروہ کو کمزور کرنا، بدنام کرنا اور کنٹرول کرنا رہا ہے۔ 16ویں صدی کے اٹلی کی مثال بھی دی گئی ہے کہ کس طرح کیتھولک چرچ نے پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے دباؤ میں آ کر یہودیوں اور آزاد خواتین بشمول راہباؤں دونوں کو نشانہ بنایا، ان کی دولت اور زمینیں چھینی اور انہیں گیٹوز یا کانوینٹس میں قید کیا۔ مصنف کے مطابق اس وقت استعمال ہونے والا پروپیگنڈا جیسے بدکرداری یا غربت کا الزام وہ آج کے ہزبارہ یعنی اسرائیلی پروپیگنڈا کا بلو پرنٹ تھا۔ مصنف یہی کہتے ہیں۔ یہ تاریخی مثالیں اس وسیع تر نقطے کو واضح کرتی ہیں کہ بحران کے وقت طاقتور طبقے کس طرح اقلیتوں یا کمزور گروہوں کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں اور ان کے خلاف نفرت پھیلا کر اپنی طاقت مستحکم کرتے ہیں۔ بالکل۔ پھر مصنف لالچی بینکر والے دقیانوسی تصور کی وضاحت فلورنس چیٹو کی مثال سے کرتے ہیں۔ جی عیسائیوں کے لیے سود خوری منع تھی تو یہودیوں کو اس کی اجازت دی گئی، چرچ کی اپنی ضرورت کے تحت۔ لیکن پھر اسی بنیاد پر ان کی مذمت کی گئی اور ان کی دولت چھین کر انہیں گیٹوں میں قید کر دیا گیا۔ وہاں انہیں صرف محدود کاروبار کی اجازت تھی جس سے منی لینڈنگ ایک مجبوری بن گئی۔ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ لالچی یہودی کا تصور کردار کی خرابی نہیں بلکہ ایک سماجی کردار تھا جو یہودیوں پر مسلط کیا گیا۔ عیسائی معاشرے کو ان کی ضرورت تھی لیکن انہیں قربانی کا بکرا بھی بنانا تھا۔ گیٹو نظام خود معاشی استحصال کا ایک ذریعہ تھا۔ پولش لتھوانیائی دولت مشترکہ میں یہودی اسٹیٹ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ جی جو اشرافیہ کے لیے کرایہ وصول کرتے، یوں وہ کسانوں کے غصے کا براہ راست نشانہ بنتے جبکہ اصل ظالم پیچھے رہتا تھا۔ ان تمام تاریخی مثالوں سے مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہودی مخالف نفرت کوئی پراسرار چیز نہیں، یہ نفرت اشرافیہ پیدا کرتی ہے تاکہ وہ قتل کر سکیں اور چیزیں چھین سکیں۔ مصنف کے مطابق یہ نفرت پیدا کرنے کا میکانزم صرف یہودیوں تک محدود نہیں، یہ سامراجی اور استحصالی مقاصد کے لیے مختلف گروہوں کے خلاف ہمیشہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اسی پس منظر میں مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ انہوں نے اینٹی سیمیٹزم کی اصطلاح استعمال کرنا کیوں چھوڑ دی۔ ایک وجہ 7 اکتوبر کے بعد اس کا بطور ہتھیار استعمال ہونا ہے، دوسرا فلسطینیوں کا سوال کہ کیا ہم سامی نہیں، اور تیسرا اس اصطلاح کی اپنی تاریخ۔ کیا تاریخ ہے اس کی؟
مصنف بتاتے ہیں کہ یہ اصطلاح 1860 کی دہی میں ایک جرمن نسل پرست ولہیم مار نے مقبول کی، اچھا، جس نے جوڈن ہیس یعنی یہودی نفرت کو ایک سیاسی تحریک بنایا۔ یہ اصطلاح جعلی نسلی سائنس پر مبنی تھی جس نے سامی نسل کا تصور گھڑا۔ مصنف یاد دلاتے ہیں کہ نسل کی کوئی حیاتیاتی بنیاد نہیں، یہ ایک سماجی تعمیر ہے۔ جی، اور مصنف کا کہنا ہے کہ یہی جعلی نسلی سائنس آج بھی اسرائیلی ریاست کی بنیاد ہے، جہاں یہودی نسل کی بنیاد پر حقوق دیے جاتے ہیں اور فلسطینیوں کو غیر انسانی بنا کر ان کے خلاف تشدد اور نسل کشی کا جواز پیدا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا مصنف کے نزدیک اینٹی سیمیٹزم کی اصطلاح خود نسل پرستانہ نظریات میں جڑی ہوئی ہے، اور اسے استعمال کرنے سے وہ نظریات مضبوط ہوتے ہیں جن کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں۔ بالکل۔ اب مصنف ذیانیت اور سام دشمنی کے پیچیدہ تعلق پر آتے ہیں۔ جی، وہ دلیل دیتے ہیں کہ شروع سے ہی سیونیت مخالف یہودیوں نے سیونیت کو سام دشمنی قرار دیا تھا، مطلب مار والی آئیڈیالوجی۔ وہ لوسن ولف کا حوالہ دیتے ہیں کہ سیونی اس بات پر سام دشمنوں سے متفق تھے کہ یہودی یورپی معاشروں کا حصہ نہیں بن سکتے۔ مصنف یہاں تک کہتے ہیں کہ ابتدائی سیونی خود سے نفرت کرنے والے یہودی تھے، اچھا، جو سام دشمن بیان بازی دہراتے تھے، جیسے جابوٹینسکی کا وہ بدصورت ید کو مردانہ ہبرو میں بدلنے کا عزم۔ مصنف کے مطابق یہ اصرار کہ یہودی صرف اسرائیل میں محفوظ ہیں، یہ خود ایک سام دشمن خیال ہے۔ جی، جو ہٹلر اور مار کے نظریات سے اتفاق کرتا ہے۔ مصنف سام دشمنوں کے ساتھ تاریخی تعاون کی مثالیں بھی دیتے ہیں، جن میں سب سے متنازع وہ خوارا اگریمنٹ ہے 1933 کا، جو نازی جرمنی اور صہیونی تنظیموں کے درمیان ہوا۔ جی، اس معاہدے نے جرمن یہودیوں کو فلسطین ہجرت کرنے کی اجازت دی بشرطے کہ وہ جرمن سامان خریدیں، جس سے نازی معیشت کو فائدہ پہنچا اور عالمی یہودی بائیکاٹ کمزور ہوا۔ مصنف کے مطابق یہ تاریخی حقائق اس عام تصور کو چیلنج کرتے ہیں کہ صہیونت صرف یہودیوں کو بچانے کی تحریک تھی۔ وہ اسے سام دشمنی اور سامراجی مفادات کے گٹھ جوڑ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ پھر مصنف مزراحی اور سفاردی یہودیوں کے تجربے پر بات کرتے ہیں، ایلا شوہارٹ کا حوالہ دیتے ہوئے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل بننے سے پہلے عرب یہودی مسلم ممالک میں نسبتاً بہتر زندگی گزار رہے تھے اور فلسطین جانے کے خواہش مند نہیں تھے۔ صہیونت نے عرب اور یہودی شناخت کو متضاد بنا دیا۔ کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں اسرائیل لانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور دھوکہ دہی کی گئی۔ بغداد بم دھماکوں کا ذکر ہے 1950-51 کے، جن کے بارے میں مصنف اور کچھ مورخین جیسے ایوی شلیم کا ماننا ہے کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے خوف پھیلانے کے لیے کیے تاکہ عراقی یہودی ہجرت پر مجبور ہوں۔ اسرائیل پہنچنے پر ان عرب یہودیوں کے ساتھ اشکنازی یہودیوں نے نسل پرستانہ سلوک کیا۔ جی، انہیں کمتر، غیر تعلیم یافتہ سمجھا گیا ہے۔ بن گوریون کا حوالہ دیا گیا ہے۔ انہیں مزدوری کے لیے استعمال کیا گیا لیکن معاشرے سے الگ رکھا گیا۔ یمنی یہودیوں کے ساتھ خاص طور پر برا سلوک ہوا، جبری مشقت، بیماریاں اور بچوں کی اموات۔ اور پھر یمنی بچوں کا معاملہ ہے۔ جی، مصنف کے مطابق 1950 کی دہائی میں سینکڑوں شاید ہزاروں یمنی بچوں کو ان کے والدین سے یہ کہہ کر الگ کر دیا گیا کہ وہ مر گئے ہیں، اور پھر انہیں اشکنازی خاندانوں کو گود دے دیا گیا۔ جی، اسرائیلی حکومت نے 2021 میں اس پر افسوس کا اظہار کیا لیکن مکمل ذمہ داری قبول نہیں کی۔ مصنف کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپی صہیونی جو خود یورپی نسل پرستی اور نسل کشی سے بھاگے تھے، انہوں نے آ کر وہی نسل پرستی اور یوجینکس عرب یہودیوں اور فلسطینیوں پر مسلط کر دی۔ اس طرح مصنف کے مطابق انہوں نے نادانستہ طور پر مار اور ہٹلر جیسے سام دشمنوں کے مقاصد پورے کیے۔ یہ ایک بہت آپ کہہ لیں سخت تنقید ہے جو صہیونیت کے اندرونی تضادات اور نسل پرستانہ پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے، خاص طور پر عرب یہودیوں کے حوالے سے، اور اسے فلسطینیوں کے خلاف نو آبادیاتی منصوبے سے جوڑتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مصنف اینٹی سیمیٹزم کی اصطلاح سے گریز کرتے ہوئے اینٹی جوئش ہیٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نفرت ہے اور اس اصطلاح کو صہیونیت نے اپنے مقاصد کے لیے مسخ کر دیا ہے۔ اجتماعی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ تمام نفرتوں کے خلاف مشترکہ جدوجہد کی جائے۔ بالکل۔
आगे मुसन्निफ ये दलील पेश करते हैं कि इसराइल खुद अपने इक़दामात से यहूदी मुखालिफ दकियानूसी तसव्वुरात को तक़वियत देता है। कैसे? वो खुद को तमाम यहूदियत का नुमाइंदा जाहिर करता है, फिर ऐसे काम करता है जो पुराने इल्ज़ामात जैसे ब्लड लाइबन, लालच, आलमी साजिश उनको सच साबित करते नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर मुसन्निफ ब्लड लाइबल का जिक्र करते हैं, बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम। जी, और कहते हैं कि अगरचे ये तारीखी तौर पर झूठा इल्ज़ाम है, लेकिन आज जब इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों को कैद करता है, तशद्दुद करता है या गज़ा में बड़े पैमाने पर हलाक करता है, और ये सब स्टार ऑफ डेविड के झंडे तले होता है। तो ये नादानिस्ता तौर पर उसी पुराने दकियानूसी तसव्वुर को जिंदा कर देता है। और जब तनकीद होती है तो एंटी सेमिटिज्म का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। इसी तरह लालच के इल्ज़ाम को इसराइल के फ़लस्तीनी बैंक अकाउंट्स लूटने से जोड़ा जाता है। और आलमी साजिश के तसव्वुर को एपैक के असर और रसूख या मीडिया पर दबाव से। मुसन्निफ प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायोन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये जाली किताब दरअसल आम साम्राज्य हथकंडों को बयान करती है, जो किसी एक ग्रोह के लिए मखसूस नहीं बल्कि ताकतवर रियासतें ऐसा ही करती हैं। मुसन्निफ का मौक़िफ़ है कि इसराइल के इक़दामात और रियासत को मजहब से जोड़ने की कोशिश कुछ लोगों की नज़र में क्लासिक यहूदी मुखालिफ ख़यालात को मजबूत करती है, जिससे हकीकी यहूदी मुखालिफ नफरत का मुकाबला करना मजीद मुश्किल हो जाता है। मुसन्निफ तस्लीम करते हैं कि अमेरिका और दीगर ममालिक में यहूदियों की अक्सरियत अब भी सियोनियत की हामी है। जी। वो कहते हैं कि इस वजह से वो समझ सकते हैं कि कुछ लोग यहूदियों के खिलाफ गुस्सा क्यों महसूस करते हैं, लेकिन उनके अपने तजुर्बे में आज़ाद फ़लस्तीन तहरीक में उन्हें हकीकी यहूदी मुखालिफ नफरत नहीं मिली। इनके मुताबिक असल नफरत उन्हें सफ़ेद फार्म ईसाइयों से मिली। वो ट्रंप के हामी इलाकों में इसराइली झंडों को देखकर हैरत का इजहार करते हैं। शायद वही लोग जो बचपन में उनसे नफरत करते थे आज इसराइल की हिमायत इसलिए करते हैं क्योंकि वो अरबों और मुसलमानों से ज्यादा नफरत करते हैं। मुसन्निफ के अल्फाज में सफ़ेद बाम बालादस्त एक दूसरे को पहचानते हैं, फाशिस्ट इकट्ठे रहते हैं। आखिर में मुसन्निफ कार्ल क्राउस का 1898 का एक कॉल नकल करते हैं। क्या? साम दुश्मन चलाते हैं, यहूदियों निकलो, सैनियत बाज़गश्त करती है, हाँ हम यहूदी निकलेंगे। ओह। मुसन्निफ के लिए इसका मतलब है कि ज़ायनियत खुद साम दुश्मनी की एक शक्ल है और इसराइल एक साम दुश्मन रियासत है। लिहाजा इसराइल पर तनकीद करना तमाम किस्म की नफरतों से लड़ने के लिए ज़रूरी है। यहूदी मुखालिफ, अरब मुखालिफ, मुस्लिम मुखालिफ, फ़लस्तीनी मुखालिफ। बाप के इख्तिताम पर मुसन्निफ कहते हैं कि अब वो ख़ास तौर पर यहूदी मुखालिफ नफरत पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, बल्कि वो तमाम नफरतों के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। उनके नज़दीक ज़ायनियत का खुल्लम खुला फ़िलिस्तीनी, मुस्लिम और अरब मुखालिफ नफरत फैलाना, जो नस्ल कुशी का जवाज़ बन रहा है, वो आज ज़्यादा बड़ा और फौरी मसला है। और ये नफरत इशराफिया पैदा करती है, वही असल दुश्मन है। हम चैप्टर 9 कवर करेंगे जिसका उन्वान है यहूदी पैलेस्टाइन के हकदार हैं, यानी जूज आर एंटाइटल्ड टू पैलेस्टाइन। ठीक है। इसके बाद हम पार्ट 3 देखेंगे कलेक्टिव लिबरेशन की तरफ। फ्री पैलेस्टाइन का मतलब क्या है, यानी टुवर्ड्स कलेक्टिव लिबरेशन व्हाट डज फ्री पैलेस्टाइन इवन मीन। और आखिर में कुछ नोट्स भी हैं। हाँ बिल्कुल, आखिर में हम गाजा में जेनोसाइड के दौरान पैदा होने वाले बच्चों के फैमिलीज के कुछ नोट शेयर करेंगे जो किताब में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाज़े करना ज़रूरी है कि ये कॉम्प्लेक्स और हसास मौजू पर ऑथर के नुक्ता नज़र का जायजा है। हमारा मकसद सिर्फ इस मटेरियल में दिए गए आइडियाज़ को पेश करना है। बिल्कुल, हम यहाँ कोई साइड नहीं ले रहे, सिर्फ ऑथर की कही हुई बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसा उन्होंने लिखा है। ओके, तो चैप्टर 9 जूज आर एंटाइटल्ड टू पैलेस्टाइन। यहाँ ऑथर उन आर्ग्यूमेंट्स को देखती हैं जो आम तौर पर ज़ायनिस्ट्स पेश करते हैं पैलेस्टाइन पर अपने हक के लिए, है ना? जी हाँ, और ऑथर शुरू में ही कहती हैं कि कुछ फार राइट एलिमेंट्स तो ग्रेटर इजराइल या एरित्स याज़राइल की भी बात करते हैं, जिसमें वो जॉर्डन, लिबनान वगैरह के हिस्से भी शामिल समझते हैं। अच्छा। तो ऑथर मुख्तलिफ जस्टिफिकेशंस को एग्जामिन करती हैं। पहला है बिब्लिकल क्लेम। हाँ, ये तो बहुत सुना है कि बाइबल में वादा है ज़मीन का। बिल्कुल, बहुत से ज़ायनिस्ट बाइबल को एक किस्म का हिस्टोरिकल प्रूफ या ज़मीन का टाइटल डीड समझते हैं, लेकिन ऑथर इसे रिजेक्ट करती हैं। उनका कहना है कि हजारों साल पुरानी मजहबी किताबें उनको आप आज के दौर के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की बुनियाद नहीं बना सकते। और ऑथर इसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पर भी सवाल उठाती हैं।
ٹھیک. جی ہاں بالکل. وہ اسرائیلی ہسٹورین شلومو سینڈ کا حوالہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بائبل کے مطابق بھی ابراہیم تو ماڈرن عراق سے آئے تھے اور موزس ایجپٹ سے، مطلب وہ پیلسٹائن کے نیٹو نہیں تھے. انٹرسٹنگ پوائنٹ. اور وہ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ ایجپٹ میں جوز کی غلامی کا بھی کوئی سالڈ آرکیولوجیکل ایویڈنس نہیں ملا ہے. پھر آتھر بائبل کے مورل ایسپیکٹس پر بھی تنقید کرتی ہیں، جیسے ان کے مطابق وائلنس اور جینوسائیڈ کے کمانڈز یا دوسری پرابلمٹک باتیں وہ بک آف جوشوا کا ذکر کرتی ہیں جو کہتی ہیں اسرائیل کے فاؤنڈرز کو پسند تھی اور اس میں قبضے اور ایکسٹرمینیشن کی باتیں ہیں. اور یہ اسرائیلی سکولز میں پڑھایا جاتا ہے آتھر کے مطابق. ہاں، ہوکا کہتی ہیں کہ اسے ہسٹری کی طرح پڑھایا جاتا ہے جو ان کے خیال میں نہ صرف ہسٹوریکل ہے بلکہ مورلی بھی کافی کویسچنیبل ہے. تو بیسکلی آتھر کا کہنا ہے کہ ریلیجس ٹیکسٹس کو لٹرل ہسٹری یا لیگل ڈاکیومنٹس نہیں سمجھنا چاہیے. ایگزیکٹلی. وہ یہ بھی ایڈ کرتی ہیں کہ تالمودک اسکالرز بھی ہمیشہ بائبل کو لٹرلی نہیں لیتے آئے ہیں، اور اگر بائبل کی بات مانے بھی تو وہ وعدہ کنڈیشنل تھا اور ان کے مطابق اسرائیلائٹس نے وہ کنڈیشنز پوری نہیں کی. اچھا. تو ان کے پرسپیکٹو سے ببلیکل کلیم ایک مضبوط بنیاد نہیں ہے. اوکے، تو یہ تو ہوئی ببلیکل کلیم کی بات. نیکسٹ جسٹیفیکیشن کیا ہے جسے آتھر ایڈریس کرتی ہیں؟ اگلا ہے انٹرنیشنل لا کلیم. یہاں فوکس ان ڈاکیومنٹس پر ہے جیسے بالفور ڈیکلریشن یا پھر UN ریزولوشن 181 پارٹیشن پلان والا. جی. آتھر ان کی لیجیٹیمیسی پہ ہی سوال اٹھاتی ہیں. کہتی ہیں کہ یہ ڈیسیجنز تو ویسٹرن کلونیل پاورز نے لیے تھے، وہاں رہنے والے پیلسٹینینز کی مرضی کے بغیر ان کی پراپر ریپریزنٹیشن کے بنا. تو ان کا آرگیومنٹ ہے کہ اگر انٹرنیشنل لا کی بات کرنی ہے تو پھر پوری طرح کرنی چاہیے. بالکل. وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ وہی UN ریزولوشن 181 جس نے جوئش اسٹیٹ کی بات کی، اس نے ایک عرب اسٹیٹ یعنی پیلسٹینین اسٹیٹ کی بھی تو بات کی تھی. ہاں یہ تو ہے. لیکن اسرائیل نے اس پر کبھی عمل نہیں کیا. تو آتھر کہتی ہیں اگر انٹرنیشنل لا کو ماننا ہے تو پھر اسرائیل کو پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کرنا ہوگا. رائٹ. ویسٹ بینک سے ساری الیگل سیٹلمنٹس ختم کرنی ہوں گی، اپارتھائیڈ وال گرانی ہوگی، غازہ کا سیج ختم کرنا ہوگا، ریفیوجیز کو رائٹ آف ریٹرن دینا ہوگا اور سب کو ایکول رائٹس دینے ہوں گے. تو آتھر کے مطابق یہ ایک کانٹرڈکشن ہے کہ انٹرنیشنل لا کا حوالہ تو دیا جاتا ہے لیکن اس کی ساری کنڈیشنز مانی نہیں جاتی. جی، ان کے لیے یہ ایک انکنسسٹنسی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کمپلیکس پوائنٹ ہے. اگلا کلیم. تیسرا کلیم ہے انڈیجنس کلیم، یعنی یہ کہ جوز پیلسٹائن کے اصل مقامی انڈیجنس لوگ ہیں. یہ بھی کافی کامن آرگیومنٹ ہے. اس پر آتھر کیا کہتی ہیں؟ اسے بھی آتھر چیلنج کرتی ہیں. پہلے تو وہ انڈیجنیٹی کے کانسیپٹ پر ہی بات کرتی ہیں کہ یہ لفظ ہی کولونائزرز نے بنایا تھا تاکہ وہ خود کو سویلائزڈ اور دوسروں کو نیٹو کیٹیگرائز کر سکیں. اور یہ ہمیشہ کولونائزر ورسز انڈیجنس کی بائنری میں کام کرتا ہے. آتھر کہتی ہیں کولونائزر انڈیجنس نہیں ہو سکتا بائی ڈیفینیشن. لیکن وہ جوز جو ہمیشہ سے وہاں رہتے آئے ہیں، پیلسٹینین جوز، ہاں، ان کے بارے میں آتھر یووال ایوری اور ہاگار کوٹیف کا حوالہ دیتی ہیں. ان کے مطابق 20th سینچری کے شروع میں جو پیلسٹائن جوز تھے وہ بالکل انڈیجنس تھے، لیکن زائونسٹ موومنٹ کے بعد ان کی پوزیشن چینج ہوئی. ہاں، ان میں سے بہت سے یورپین اشکنازی کلچر میں ایسیمیلیٹ ہو گئے اور سیٹلرز کی کیٹیگری میں آ گئے. آتھر کے مطابق کیونکہ زائونسٹ سیٹلرز نے ان کے کہنے کے مطابق مقامی عرب کلچر اور زبان کو ریجیکٹ کیا اور ہیبرو کو ریوائیو کیا. جی، ہیبرو کو جو اس وقت تک موسٹلی ایک لٹرجیکل لینگویج تھی اسے روزمرہ کی زبان بنا کر امپوز کیا. اور یہاں شلومو سینڈ کی بات پھر آتی ہے، ماس ایگزائل والی مت. جی، سینڈ کے مطابق یہ آئیڈیا کہ سارے اشکنازی جوز کو پیلسٹائن سے نکالا گیا تھا یہ ایک مت ہے. جوڈیزم اصل میں کنورژن سے زیادہ پھیلا. جینیٹک سٹڈیز پر بھی آتھر کہتی ہیں کہ کنسنسس نہیں ہے اور فیلڈ ینگ ہے. لیکن آتھر کے لیے ایک زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لینڈ سٹورڈشپ کا. وہ کیا ہے؟ لینڈ سٹورڈشپ کا مطلب ہے زمین کی دیکھ بھال کرنا، اس کے انوائرمنٹ کا خیال رکھنا. آتھر کہتی ہیں کہ انڈیجنیٹی کا ایک ضروری حصہ اپنے لینڈ کے ساتھ ایک سسٹینیبل، ریسپیکٹفل ریلیشن شپ ہے. اور اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں وہ اسرائیل کے انوائرمنٹل امپیکٹ پر تنقید کرتی ہیں، جیسے نیٹو درخت کاٹ کر یورپین پائن لگانا، پانی کے ریسورسز کو کنٹرول کرنا، پیلسٹینین اولیو گرووز کو ڈسٹروائے کرنا، ویسٹ بینک میں پولوشن.
ان کے مطابق یہ ایکشنز لینڈ اسٹوارڈشپ کے خلاف ہیں۔ تو اس بیسس پر وہ انڈیجنس کلیم کو ریجیکٹ کرتی ہیں۔ جی، ان کے نزدیک اسرائیلی جوز ایز اے کلیکٹیو گروپ یہ کلیم نہیں کر سکتے۔ اوکے، ببلیکل، انٹرنیشنل لا، انڈیجنس، کوئی اور کلیم رہ گیا؟ آخری ہے برتھ رائٹ کلیم، کہ جو اسرائیلیز وہاں پیدا ہوئے ہیں اب یہ ان کا حق ہے۔ ہاں، یہ بھی سنا ہے۔ اس پر آتھر کا کیا ٹیک ہے؟ آتھر اسے دوسرے سیٹلر کلونیل کانٹیکسٹ جیسے یو ایس یا کینیڈا سے ڈیفرنٹ دیکھتی ہیں، کیونکہ پیلسٹائن میں زمین سے بے دخلی بہت ریسنٹ ہے، لوگوں کو یاد ہے۔ ود ان لیونگ میموری۔ بالکل، بہت سے پیلسٹینینز کے پاس ابھی تک اپنے 1948 یا 1967 کے گھروں کی چابیاں ہیں جو چھینے گئے تھے۔ تو آتھر کا سلوشن کیا ہے؟ کیا وہ کہتی ہیں کہ سب اسرائیلیز کو نکال دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آتھر اس پر بہت کلیئر ہیں۔ وہ کہتی ہیں ڈی کالونائزیشن کا مطلب جینوسائیڈ نہیں ہے۔ ان کا فوکس ان چیزوں کی واپسی پر ہے جو چوری کی گئی ہیں، زمین، گھر، خاص کر اللیگل سیٹلمنٹس۔ ری ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہی ہیں۔ ہاں، وہ پاولو فریرے اور پریم ودا گوپال جیسے اسکالرز کا حوالہ دے کر کہتی ہیں کہ ڈی کالونائزیشن میں یوزلی رولنگ گروپ کا جینوسائیڈ نہیں ہوتا، بلکہ زمین، دولت اور پاور کی ری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اور آتھر نے یہ بھی کہا کہ لبریشن سب کے لیے ہوتی ہے، اوپریسرز کے لیے بھی۔ جی، وہ پروفٹ محمد، فینن، MLK کا ذکر کرتی ہیں کہ اصل آزادی میں ظالم کو بھی اس کے ظلم اور نفرت سے آزاد کرنا شامل ہے۔ تو ان کے مطابق اسرائیلیز کے لیے بھی ڈی کالونائزیشن ان کی اپنی لبریشن ہو سکتی ہے۔ ایک ایکول سوسائٹی میں۔ ہاں، ایک ایکول سوسائٹی میں جہاں سب کو ہیومن اور سول رائٹس ہو، نہ کہ ایک اپارتھائڈ ایتھنو اسٹیٹ میں۔ تو چیپٹر 9 کا نچوڑ یہ ہے کہ آتھر کے نزدیک پیلسٹین پر زائنسٹ حق کے دعوے کمزور ہیں اور اصل آزادی سب کے لیے برابری ہے۔ یہ کافی کمپریہنسو تھا۔ اب چلتے ہیں پارٹ 3 کی طرف، ٹوورڈز کلیکٹیو لبریشن۔ واٹ ڈز فری پیلسٹائن ایون مین؟ یہاں آتھر فری پیلسٹائن کو صرف ایک اسٹیٹ سے آگے لے جاتی ہیں۔ ان کا ویژن کیا ہے؟ ہاں، یہ حصہ ان کے اپنے پولیٹیکل پرسپیکٹو، جو کہ انارکسٹ ہے، اس پر بیسڈ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک انارکسٹ ہونے کے ناطے ان کا ویژن نیشن سٹیٹس کے کانسیپٹ سے ہی پرے ہے۔ اچھا، مطلب بارڈرز نہ ہوں۔ بالکل، وہ ایک ایسی دنیا چاہتی ہیں جہاں ہائرارکیز نہ ہوں، بارڈرز نہ ہوں، اسٹیٹ وائلنس نہ ہو، سوسائٹی کوآپریٹو ہو، میوچول ایڈ اور ڈائریکٹ ڈیموکریسی پر چلے۔ لوگ اکثر انارکزم کو کیوس سمجھتے ہیں، لیکن آتھر کا ویژن کافی سٹرکچرڈ لگ رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں ہمیں ایسے پازیٹیو ویژنز کم کیوں نظر آتے ہیں؟ جی، وہ کہتی ہیں کہ ہمارا کلچر، خاص کر میڈیا، ہماری امیجنیشن کو لمٹ کرتا ہے۔ ہمیں یا تو انڈیویجول ہیروز جیسے بیٹ مین دکھائے جاتے ہیں جو سسٹم نہیں بدلتے، ہاں، یا پھر ڈسٹوپین فیوچرز جیسے میڈ میکس، بلیک میرر۔ پازیٹیو کلیکٹیو فیوچرز کے ایگزامپلز کم ملتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ ریڈیکل لیفٹسٹ اسکالرز ڈی کالونائل ہسٹری اور یوٹوپین فکشن پڑھنا چاہیے، جیسے سولہ پنک۔ ہاں، سولر پنک، بلیک فیوچرزم، انڈیجنس فیوچرزم، جو ڈفرنٹ پرسپیکٹیو سے بہتر دنیا امیجن کرتے ہیں۔ تو ان کا اپنا یوٹوپین ویژن کیا ہے پھر ڈیٹیل میں؟ وہ ایک ایسی دنیا کی بات کرتی ہیں جہاں بارڈرز نہ ہوں، مائیگریشن فری ہو، سٹیزن شپ بے معنی ہو جائے، کوئی کسی سے گھر یا زمین نہ چھین سکے، اور وارز، فاسل فیولز؟ فوریور وارز اور فاسل فیولز ختم ہوں، ویپنز کو پگھلا کر سسٹینیبل ٹرانسپورٹ جیسے ٹرینز اور بائکس بنائے جائیں، ہائی ویز کو ری وائلڈ کیا جائے، ایکولوجی ریسٹور ہو۔ یہ تو پورا سسٹم بدلنے والی بات ہے۔ اکنامکس کا کیا؟ آرٹیفیشل اسکارسٹی ختم ہو، فاسٹ فیشن، پلاسٹک ویسٹ ختم ہو، فوڈ لوکل اور سسٹینیبل ہو، ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی کی جگہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی، شاید انٹرنیٹ کی مدد سے۔ اور سوسائٹی میں ویلیوز کیسی ہوں؟ ویلتھ ہولڈ کرنا برا سمجھا جائے، لوگوں کی پہچان کمیونٹی سروس سے ہو، کام مجبوری نہ ہو، مرضی سے ہو۔ پھر وہ غازہ کے کانٹیکسٹ میں کہتی ہیں کہ وہاں ملبہ صاف کرنا، گھر بنانا، اولیو ٹریز لگانا، یہ سب اس ویژن کا حصہ ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، وہ فری پیلسٹائن کو فری دی ورلڈ سے کیسے جوڑتی ہیں؟ ان کا آرگیومنٹ ہے کہ پیلسٹائن گلوبل ایمپائر، خاص کر US ایمپائر کا ایک بہت ہی کروشل پوائنٹ ہے، ایک نیکسس ہے۔ وہاں ایمپائر کی وائلنس بہت ننگی نظر آتی ہے۔
اچھا، تو اگر فلسطین اس سسٹم سے آزاد ہو جائے تو یہ پورے ایمپائر کی کمزوری ظاہر کرے گا اور دوسری جگہوں پر بھی لبریشن موومنٹس کو طاقت دے گا۔ اسی لیے ان کے لیے فری پیلسٹین کا مطلب صرف پیلسٹینینز کی آزادی نہیں، بلکہ سب کی آزادی ہے۔ ہاں، فری دی یونائٹڈ اسٹیٹس، فری دی ورلڈ۔ تو اس ریڈیکل ویژن کو اچیو کرنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ شروعات کہاں سے ہو؟ آتھر کہتی ہیں، پہلا قدم ہمارے اپنے ذہنوں کو آزاد کرنا ہے، انڈیویجولزم سے، سپرمیسی کے آئیڈیاز سے، وائلنس کے مائنڈ سیٹ سے۔ پہلے اندر تبدیلی، پھر باہر۔ بالکل، پھر ریلیشن شپس میں، کمیونٹیز میں، اور آخر میں دنیا میں۔ لیکن کیا آتھر ہوپ فل ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا چینج؟ وہ دونوں چیزیں ایکسپریس کرتی ہیں۔ ایک طرف وہ دیکھتی ہیں کہ پیلسٹینین سولیڈیرٹی بڑھی ہے، سوشل میڈیا سے اویئرنس پھیلی ہے، ایمپائر کے نیریٹیوز ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ امید ہے۔ لیکن دوسری طرف ریئلسٹک بھی ہیں کہ ابھی میجورٹی لوگ ایکٹیولی امپائر کے خلاف نہیں ہیں۔ وہ یو ایس الیکشنز کی مثال دیتی ہیں جہاں ان کے مطابق جینوسائیڈل پالیسیز کو سپورٹ مل رہا ہے۔ تو پھر کیا ہمت ہار دیں؟ نہیں، وہ کہتی ہیں اگر امید نہ بھی ہو تو سپائٹ یعنی ضد یا غصہ بھی ریزسٹ کرنے کی ایک ویلڈ موٹیویشن ہے، اپنے لیے، اپنی ڈگنیٹی کے لیے لڑنا اور یہ جاننا کہ ہماری آزادی دوسروں سے جڑی ہے۔ لبریشن سیلف انٹرسٹ بھی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل، چیلنجنگ پرسپیکٹو ہے۔ ان آرگیومنٹس کے بعد کتاب کے آخر میں وہ غازن فیملیز کے نوٹس ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی موونگ سیکشن ہے۔ آتھر ان نوٹس کے ذریعے ان فیملیز کی آواز سیدھی ریڈر تک پہنچانا چاہتی ہیں جو غازہ میں انتہائی مشکل حالات میں جینوسائیڈ کے بیچ بچوں کو جنم دے رہے ہیں یا کھو رہے ہیں۔ یہ تھیوری کو ہیومن ریالٹی سے کنیکٹ کرتا ہے۔ پہلا نوٹ کس کا ہے؟ پہلا نوٹ وسیم محمود حمید کا ہے۔ ان کی بیٹی ایلینا جون 2024 میں پیدا ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں، جنگ بچوں کی سائیکالوجی پر کیسے اثر ڈال رہی ہے اور ان کے بچوں کا بھی حق ہے ایک نارمل، ڈیسنٹ لائف کا۔ بیسک ہیومن رائٹ؟ جی، وہ سوال کرتے ہیں انہیں بیسک چیزیں کیوں نہیں مل سکتیں؟ دل کو لگنے والی بات ہے۔ دوسرا نوٹ نور مطر کا ہے۔ ان کی بھتیجی منال جولائی 2024 میں پیدا ہوئی، لیکن پیدائش کے پہلے دن ہی بامبنگز کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ اللہ رحم کرے۔ نور لکھتی ہیں کہ یہ اگریشن بند ہو، انہیں جینے کا حق چاہیے۔ وہ پوچھتی ہیں ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ بہت ہی دردناک۔ اور تیسرا نوٹ شہد جے البدراسوی کا ہے۔ ان کی بیٹی ہیبا مارچ 2024 میں پیدا ہوئی۔ یہ نوٹ ہیبا کی زبانی لکھا گیا ہے۔ اچھا، بچی کی پرسپیکٹو سے۔ ہاں، وہ بتا رہی ہے کیسے وہ بامز کی آوازوں میں پیدا ہوئی، کیسے اس کے پیرنٹس نے خوف میں اسے بچایا۔ وہ اپنے پیرنٹس کی ہمت، محبت اور امن کے خواب کا ذکر کرتی ہے اور امید رکھتی ہے کہ ایک دن امن آئے گا۔ یہ نوٹس واقعی ان آرگیومنٹس کو ایک بہت ضروری انسانی پہلو دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری ڈسکشن کو سم کرن کی کتاب کے ان حصوں کو سمرائز کریں تو کی ٹیک اویز کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں 2 مین ٹیک اویز ہیں۔ پہلا، آتھر نے زائنسٹ کلیمز، ببلیکل لا، انڈیجنس برتھ رائٹ کو سسٹمیٹکلی چیلنج کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ کمزور ہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسرا، آتھر نے فری پیلسٹین کا ایک بہت ہی ریڈیکل کلیکٹیو ویژن دیا ہے جو نیشن سٹیٹس اور امپائر سے آگے جا کر سب کی لبریشن کی بات کرتا ہے، بیسڈ آن انارکسٹ پرنسپلز۔ اور کتاب کا جو سینٹرل میسج ہے، جینوسائیڈ، بالکل، یہ کور میسج ہے۔ آتھر بار بار اس پر زور دیتی ہیں۔ ان کا کلیکٹیو لبریشن کا ویژن بھی اسی بات سے نکلا ہے کہ آپریشن اور وائلنس، خاص کر جینوسائیڈ، کسی بھی شکل میں غلط ہیں۔ اور اصل آزادی سب کے لیے ہے۔ ہاں، سب کے لیے، جس میں اپریسرز کو بھی ان کے نفرت اور خوف کے مائنڈ سیٹ سے آزاد کرنا شامل ہے۔ شروعات انڈیویجول سوچ سے ہوتی ہے اور منزل ایک ایسی دنیا ہے جو زندگی کی قدر کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والی گفتگو تھی۔ بہت سے پوائنٹس ہیں جن پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے لیے آپ کا شکریہ۔ شکریہ۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔